السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن سورۃ آل عمران کی آیت 92 سے 126 تک انشاءاللہ آج کا لیسن میں انکلوڈ ہوگا۔ یہ پارہ نمبر 4 لیسن نمبر 1 آغاز سے ربع تک ہم پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو جسے تم محبت رکھتے ہو۔ تم جو چیز بھی خرچ کرو گے بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ مال، جان، اولاد، عزیز و اقارب، عزت، غرض، انسان کے آئیڈیاز، ریسورسز، پیسے، کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں یا عام انسانوں کے بھلے کے لیے خرچ کرتے ہی رہیں۔ نفق کا لفظی مطلب ہوتا ہے سرنگ، یعنی کہ جو ایک طرف سے آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے تو دوسری طرف آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نیکی کی کمال کو پہنچ جاؤ جب تک کہ تم سیلف لیس انسان نہ ہو۔ سیلف لیسنس اس آیت کا مطلب ہے اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کو بھلا پہنچانے والا شخص نیک ہوتا ہے۔ نیکی کا ایک بڑا واضح سٹینڈرڈ اس آیت سے پتہ چل گیا کہ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچانے والا شخص نیک ہوتا ہے۔ اور کائنات کی ایک ایک چیز کو آپ دیکھ لیجئے، کیوں نہ ہو، یہ اصول ہے اس دنیا میں کار فرما۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، کوئی بھی درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتا، دریا اپنا پانی خود نہیں پیتے۔ تو جب آپ کے پاس ہے تو اس میں سے کچھ کسی دوسرے انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ضرور صرف کیجیے، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ آیت 93، 94 اینڈ 95، اس میں 98 آیات تک جو ہے نا ہم ایک مضمون پڑھیں گے، اس میں اہل کتاب کے دو جو ہیں دین اسلام کے بارے میں اعتراضات کا جواب ہے۔ اعتراض نمبر 1 آیت نمبر 93 میں کہ یہ کیسا نبی ہے جو کہ اونٹ کا گوشت اور دودھ پیتا ہے، اونٹ کا گوشت کھاتا ہے اور دودھ پیتا ہے، جبکہ یہ بنی اسرائیل کی کتاب میں اور ہمارے نبی نے اس کو حرام قرار دیا تھا۔ جواب اس کا قرآن نے اتارا کہ ایسا کچھ ان کی کتاب میں نہیں تھا، اگر ہے تو کتاب لا کے دکھاؤ۔ تو اصول ہے آپ جب کسی سے بحث کر رہے ہیں، کوئی آپ سے بلا دلیل بحث کر رہا ہے تو اس سے صرف اس کا ریفرنس مانگا کیجیے۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 95 میں دوسرا ان کا اعتراض کیا تھا کہ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جو گھر ہے بیت اللہ وہ پہلا گھر نہیں تھا، ان کا جو قبلہ و کعبہ تھا بیت المقدس وہ پہلا گھر تھا عبادت کے لیے۔ تو اللہ نے اس کے بھی اس باطل عقیدے کو رد کر دیا، فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، بے شک وہ پہلا گھر جس کو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارک اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت۔ تو بیت اللہ کا دو کوالٹیز نوٹ کیجئے، مکہ کا پرانا نام ہے، اور وہ نمبر 1 یہ مبارک ہے، یعنی اس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 2 کوالٹی ہدایت ہے، اور تیسری کوالٹی اس میں مقام ابراہیم ہے۔ چوتھی کوالٹی جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ مامون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بڑی ہی قرآن، یہ اللہ کی فضیلت کا ایک مظہر ہے کہ اللہ نے چاہا اس گھر کو اعزاز اور تکریم بخشنا تو اللہ نے بخش دی۔ تو اسی لیے پھر ہمیں بھی اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہی رہنا چاہیے، اور اللہ کے لیے لوگوں پر، اللہ تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس گھر کا کیا حج کریں جو اس طرف آنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی ہم راستے پرامن ہو، اور اس کی جسمانی طاقت اور اس کی مالی طاقت اس چیز کی اجازت دے کہ وہ اس گھر کا طواف کر سکے اور سارے دن وہاں پہ سٹے کر سکے، اور پیچھے عورت کی ہے تو اس کے ساتھ اس کا محرم کوئی رشتہ ہو۔ اگر آپ اتنے مالدار ہو گئے ہیں تو پہلی فرصت میں اللہ کے گھر کا حج کر کے آئیے، کیونکہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو اللہ آپ سے بے پرواہ ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان پر عمر میں 1 مرتبہ حج فرض ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کے بعد آگے فرمائے اللہ تعالیٰ نے اسے اگلی آیت کریمہ میں فرمایا کہ آگے جی آیت 98 میں پھر اہل کتاب سے خطاب ہے. تو یہ بات بار بار سمجھ لیجئے کہ ہم قاری قرآن یہ چیز نہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قرآن کی کتابیں، یہ آیات اہل کتاب اور اس دور کے لوگوں سے مخاطب ہونے کے لیے نازل ہوئی ہیں. یہ آیتیں در حقیقت اللہ نے ہمارے لیے اتاری ہیں. کیونکہ وہ جو کوالٹیز ہوتی ہیں نا جو ہم لٹریچر میں کریکٹرائزیشن کرتے ہیں، اس قوم کی بحیثیت ایک قوم کریکٹرائزیشن کر لیجئے. اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ نمبر 1 کوالٹی. کفر کیا مطلب ہوتا ہے؟ مان کر بھی نہیں مانتے، دیکھ کر بھی جھٹلا دیتے ہو. نمبر 2 کوالٹی 99 آیت میں اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ، اور جو اس راستے میں اللہ کے راستے کی طرف چلنے والا ہے اس کے لیے ٹیڑھا پن اور کجی تلاش کرنے والے لوگ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آیت نمبر 100. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے مومنو اب تم نے بیویئر ہونا ہے، تم لوگوں نے آگاہ رہنا ہے، ان لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ اہل کتاب تم مار پر ہیں، ذرا تم ان کے ساتھ چلو گے تو تمہیں تمہارے ایمان سے منحرف کر دیں گے. اس لیے اپنے ایمان کو سلامت رکھو کہ ایمان سلامت ہے تو ستی خیران ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو اہل کتاب، حالانکہ تم پر اللہ کی نشانیاں پڑھی جاتی ہیں اور رسول تمہارے درمیان ہیں، اور جس نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اس کو راہ مستقیم کی طرف ہدایت مل گئی. تو ہم جو اللہ سے ہاتھ باندھ کر دعا کر کے آئے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، جواب اللہ نے دے دیا. جو اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے گا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، تو اس کو راہ مستقیم کی ہدایت مل گئی. کتاب کو پڑھے بنا ہدایت کہیں نہیں ہے. اس لیے آپ کسی کو بھی سن لیں، کسی بھی شخص کو فالو کر لیں، اگر آپ کتاب اللہ خود نہیں پڑھتے یا وہ شخص آپ کو کتاب اللہ کی طرف نہیں بلاتا تو آپ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں کہ وہ راہ مستقیم کی طرف آپ کو نہیں بلا رہا. آیت نمبر 102 خطاب ہے ہم سے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے خوف اور تقوی کرو. تقوی کا لفظی مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا، گارڈ فل رہنا، احتیاط کرنا. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ محتاط رہو، اور اس وقت تک نہ تمہیں موت آئے کہ تم مسلمان ہو. تم بی ویئر، تمہارا ڈیتھ کے وقت کا میک اپ تمہارا اللہ کے سامنے عاجز ہونا ہے. اگر تم اکڑ کر اپنی تکبر کی بنیاد پر زندگی گزارتے رہے تو تمہارا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے. اس لیے جو بے نحق تکبر کرنے والے لوگ ہیں دنیا میں، ان کا انجام بھی آپ دیکھ لیجئے. اللہ نے فرمایا اللہ سے تقوی کرو. اور اس کے بعد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط سی سے پکڑ لو. اللہ کہہ رہا ہے کون سی رسی؟ یہ کتاب، اللہ کی رسی. یہ کتاب ہے جو زمین سے آسمان تک لٹکی ہوئی ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرق نہ ہو، جدا نہ ہو. اور یاد کرو وہ نعمت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے بات کو بتایا، کیونکہ اولین مخاطب وہ لوگ تھے جن سے قرآن نازل ہو رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اوس اور خزرج 2 قبائل تھے جن کے آئے دن جنگ لگا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان قبائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر و شکر کر دیا، محبت سے ان کے دلوں کو جوڑ دیا، جو یہ بتاتا ہے کہ قرآن، اسلام یہ برکت والی چیزیں ہیں، اور وہ برکتیں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس کے علاوہ حاصل کریں گے. دلوں کا محبت سے جڑ جانا اللہ کی نعمت ہے، اور تم اس کی نعمت سے بھائی ہو گئے. اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے. کیسے آگ کے گھڑے کے؟ ایک تو دوزخ کی آگ، کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا،
دوسرا ان کی سوسائٹی کی کنڈیشن کو بڑا زبردست طریقے سے ڈپکٹ کیا گیا کہ وہ لوگ آپس میں لڑ کے اپنی سارے ریسورسز صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر اور نیگیٹو چیزوں میں صرف کر رہے تھے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور ضرور تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دیں، اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے بدل ڈالے، پھر اگر طاقت نہ رکھے تو اپنی زبان سے، پھر اگر طاقت نہ رکھے تو اپنے دل سے، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر فرض ہے ایک جماعت جو لوگوں کو ریمائنڈرز دے، کیونکہ ہم بھول جانے والے ہیں. یاد رکھیے کہ ہم بھول جانے والے ہیں. ہمیں اللہ نے کہا ہے ایک ریمائنڈر ہونا چاہیے. امت مسلمہ کی پولیس فورس لوگوں کو بتائے نو 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 اٹس رانگ. اللہ نے فرمایا یہی فلاح ہے. کوئی اور ریکمنڈیشن نہیں قرآن میں فلاح کے لیے. یہاں پر ایک ایسی جماعت جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گی، یہ لوگ خود بھی کامیاب ہیں، کیونکہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات. اللہ نے فرمایا فرق نہیں ہونا، اتحاد امت جس کا حکم ہے، جس میں کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے. اور اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. سفید چہرے والے لوگ جن کے چہرے دمک رہے ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ اور چمکدار ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے تو اس کے دیدار کی روشنی ان کے چہروں پر پڑ رہی ہوگی. وجوہ یومئذ باسرہ، کئی چہرے اس دن تھکے ہارے ہوں گے. اللہ نے چہروں کو بھی بتا دیا. کتنی خوبصورت ڈسکرپشن ہے. اللہ فرماتا ہے کہ آخرت کے دن کا میک اپ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی بیس بنانا چاہتے ہیں، نہیں، انٹرنل ہیپینس، وہ نور، وہ روشنی تمہارے چہرے پر واضح ہو جائے گی قیامت کے دن. سفید چہرے والے لوگ اور کالے چہرے والے لوگ. وہ کالے چہرے والے لوگ کیسے لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا، ایمان میں کفر کو خلط ملط کیا، ایمان کے بعد اللہ کے حکموں کو نافرمانی سے بدلا. اللہ فرمائے گا عذاب کے مزے چکھو. اور جن کے چہرے سفید ہوں گے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا برحمتک منہم. کیسا میک اپ ہوگا جو اللہ بتا رہا ہے. وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے لیے ہے جو کچھ بھی آسمان میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون. 110 آیت. تم سب سے بہتر امت ہو. یو آر دا بیسٹ. کون؟ دی بیسٹ. چاہتے ہیں نا زندگی میں کھانا ہو تو دی بیسٹ، گریڈز ملے تو دی بیسٹ، جب کوئی کام کریں تو آپ کو مل جائے دی بیسٹ. کس کو ملے گا؟ دی بیسٹ ماں. اگر آپ نے اس ٹائٹل کو ون کرنا ہے تو ایک کام تو آپ کو کرنا ہی ہوگا. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے. اور اگر یہ کام اہل کتاب بھی کر لیتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی جگہ کوئی اور ہی کام اڈاپٹ کر لیے. تو کیا آج ہماری ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے. پھر اپنے طور پر بازار میں خود اپنے آپ کو بہترین نہ سمجھیں. اللہ کی نظر میں بہترین وہی ہے جو کسی بھی کیپیسٹی میں ہو، نیکی کا حکم دینے والا ہو، برائی سے روکنے والا ہو. اور اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرما دیا، آیت نمبر 112،
اہل کتاب کی اس بیڈ روش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پشتوں کے بل پھیر دیا. اب وہ مارے جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں مار کر نکال دیے جاتے ہیں، اور وہ اس وقت ان کو زمین میں اب کوئی جائے پناہ، کوئی ٹھکانہ نہیں. جہاں جاتے ہیں لوگ ان کو اپنے ملک سے نکال دیتے ہیں. آج کے دن تک بھی یہودیوں کی سوائے فلسطین پر غاصبانہ قبضہ کرنے کے کوئی اور اسٹیٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن میں اپنی قرآن کی حقانیت دیکھیے. اللہ نے فرمایا یا تو وہ کسی انسان کے سے پولیٹیکل ازائلم لیں گے، ان سے وہ لیں گے جناب سیاسی پناہ کے طلبگار ہوں گے، یا پھر کسی انسان کی، یا پھر یہ ہے کہ اس کو کسی انسان کے ملک پر غاصبانہ قبضہ کریں گے. اس کے علاوہ ان کو کوئی دنیا میں جائے پناہ نہیں مل سکتی. یہ مارے مارے پھریں گے، بے وقت لوگ ہوں گے. اس لیے کیوں ان پر یہ مسکنت اور ذلت کیوں طاری کر دی گئی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے، اس کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. یہ اس لیے تھا کہ وہ نافرمانیاں کرتے اور حد سے گزر جاتے تھے. لیکن سب برابر نہیں ہے. انٹلیکچوئل آنیسٹی دیکھیے قرآن پاک کی. قرآن پاک پریجوڈائس نہیں رکھتا، اوپینین کسی کے خلاف متعصبانہ رویہ نہیں رکھتا. اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ بے شک برے ہوں، اگر دو بھی اچھے ہیں تو گیو them their due credit and then acknowledge yes. آیت اہل کتاب میں سے بھی کوئی ایک امت ہے جو قائمہ ہے، یعنی قائم ہے اللہ کی آیات کے ساتھ، اور رات کو قرآن اپنی تلاوتیں بھی کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت پر کاربند ہو گئے. جیسا کہ عبداللہ بن سلام، ثعلبہ بن سعید، اسید بن سعید، اسد بن عبید اور ان کے دوسرے ساتھی پکے مسلمان ہو گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور نیکیوں میں سرعت کرتے ہیں. از اے لائف سٹائل. زندگی میں کچھ لے کر جانا ہے نا پیارے میرے لسنرز، تو اپنی ذات کے اندر نیکیاں جمع کرنے کے حریص ہو جائیے. ایک ایک نیکی ہمارے لیے بہت قیمتی چیز ہے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں وزن بنیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی کہہ دیا تھا الذین یؤمنون بالغیب، نیکیاں غائب امور میں سے ہیں. اللہ نے فرمایا اور وہ کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے ان کی نہ قدری نہ کی جائے گی. پیاری بہنوں، پیارے بھائیوں، اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جو اپنی نہ قدری پہ شکوہ کنا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ میری قدر کوئی نہیں کرتا، بیٹی ہے یا اب بیوی ہے یا خامد ہے یا بھائی ہے، کہتے ہیں بڑا کیا ان کے لیے، انہوں نے کوئی قدر نہ کی. اس رب کو اپنی وفائیں دے کر تو دیکھو، وہ قدردان ہے، وہ شاکر علیم ہے. اللہ قدر کرتا ہے، انسانوں میں سے کوئی قدر نہیں کرتا. بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، کیا ہے ہم لوگوں کا جو کافر، یہ جو مومن اور کافر ہیں ان دونوں کا سوچنے کا انداز ہی مختلف ہے، ان کی مینٹالٹی ہی ڈیفرنٹ ہے. کافر کہتے ہیں ہم مال و اولاد والے، اللہ کہتے ہیں اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینکیں گے ہم تمہارے ان دعووں کو، باطل دعووں کو. اللہ کی نظر میں یہ چیزیں تمہیں معزز نہیں کر سکتی. ان اللہ لا ينظر، اللہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا الی اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اجساموں کو نہیں دیکھتا، لیکن اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ الی قلوبکم و اعمالکم. تو ان کی اولاد اور مال کیا بڑی توپ چیز بن گئے ہو؟ یہ لوگ دوزخی ہیں. اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم. دنیا میں جو خرچ کیا اس کی مثال اللہ نے کیسے بتائی؟ کمثل ریح فیہا صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم فاہلکت. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں خرچ کیا ایک پالے کی ہے، سخت سرد والی ہوا چلے، کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو اس کو ہلاک کر کے تباہ و برباد کر دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود بخود ظلم کرتے تھے. اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم. دنیا کی زندگی میں انہوں نے بڑی کھیتیاں کمائیں لیکن اللہ نے ان پر ایسی آندھی چلا دی کہ ان کی کھیتیاں برباد ہو گئیں. اس لیے اس راحت میں نہ رہیے. میری جاب بڑی اچھی، میرا گھر مکان کوٹھی زبردست، میں تو بڑی نوازی گئی ہوں.
جس کو ایمان کی دولت نہیں ملی وہ تہی دامان ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، ہمیں احساس تک نہیں کہ ہم کیا گوا بیٹھے۔ قرآن کے علم کو پڑھیے، اللہ ہمیں صحیح چیزوں کی طرف رہنمائی دیتا ہے۔ اللہ نے آگے فرما دیا آیت نمبر 118، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت بنا لو دلی دوست اپنے علاوہ۔ کیوں تم دلی دوست نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ کافر تمہیں یعلونکم، وہ تمہیں خرابی میں کوئی کمی نہیں کرتے اور خواہش رکھتے ہیں کہ کاش تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ دیکھیں ذرا ان کی بیڈ وش، دوستیاں مسلمانوں سے در پردہ، مسلمانوں سے ظاہراً دوستیاں کر رہے ہیں، دل میں نفرتیں اور ان کے بغض اور گند کی کیفیت دیکھیں، چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ ان کے چہروں کے فیس ایکسپریشنز کو ذرا پڑھ کے دیکھ لیجئے، ان کے چہروں پہ آپ کو نرماہٹ نظر نہیں آئے گی، کرختگی نظر آئے گی، بغض نظر آئے گا۔ تھوڑی سی فیس ریڈنگ بھی کرو مسلمانوں، لیکن صرف یہ بغض وہ اتنی انتہائی کوشش کے باوجود ان کے منہوں سے ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن جو سینوں میں ہے اکبر سپرلیٹو ڈگری ہے، گریٹسٹ، سب سے بڑا ان کے سینوں میں مسلمانوں کے خلاف بغض چھپا ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کی ہیں تاکہ تم عقل کرو۔ کیا؟ ڈونٹ میک فرینڈز ود دا پیپل ہو ڈونٹ لائک یو، جن کے چہرے، جو آپ کے بیڈ وشر ہیں، ان کی کبھی بھی دوستیاں نہ کریں۔ اے مومنو ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، اے مومنو تم ایسے ہو کہ تم ان سے خوب محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتے۔ they don't love you, they just show that they love you. their hearts are full of بغض، full of anger and wrath against you. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو تو مومن چلاک نہیں ہوتے، مخلص ہوتے ہیں۔ مومن دو نمبریاں کر ہی نہیں سکتے، دھوکے، فریب اور جھوٹ کی پالیسی پہ عمل کر ہی نہیں سکتے۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تم سے غصہ اتنا تم پر کہ انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں۔ کیا سمبل اللہ نے پیش کر دیا؟ بے بسی کی انتہا ہے۔ مسلمانوں کی ترقیوں سے جیلس ہو کر ان کا اتنا برا کر کے ان کی حالت خراب ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کی ترقیوں سے جل بھون کر کوئلہ کباب ہو چکے ہیں، لیکن اظہار بھی مشکل ہے، چپ رہ بھی نہیں سکتے، مجبور ہیں، اف اللہ، کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ آیت کریمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ کو اچھائی پہنچتی ہے تو وہ برا حال ہو جاتا ہے ان کا، برائی پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ کیسے کیریکٹر ہیں یہ؟ قرآن حکیم میں یہ کیریکٹر پیش کیا گیا نا، بیڈ وش، ہپوکریٹ ٹائپ آف پیپل، ڈوئل پرسنالٹی، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، نفرتیں اندر بھری پڑی ہیں، چہرے خوش نما ہیں، باتیں بڑی خوش آئند ہیں لیکن عمل میں زیرو ہیں۔ کو a man of words and not of deeds is like a garden full of weeds، اللہ فرماتا ہے ایسے ویڈز ہیں یہ لوگ، ویڈز کی طرح ہیں، جڑی بوٹیوں کی طرح ہیں، بے وقعت اور زمین کے بالکل اوپر۔ they don't have vision اور they don't have stability and growth۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ کیوں؟ اللہ نے اتنے ان کی بیڈ وش، ان کے دل کی نفرتیں، ان مسلمانوں کے خلاف حسد، بغض، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی سب کوششوں کے بعد اللہ نے کہا صبر کرنا، تقوی کی روش اختیار کرنا، انتقامی ہو کے نہیں سوچنا، ان جیسے بدخواہ نہیں ہو جانا، اپنے دل میں ان نفرتوں کو پیدا نہیں کرنا۔ کیوں حضرت یوسف نے کہا تھا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اگر تم تقوی اور صبر کی روش پر چلتے رہو گے تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا صبر اور تقوی، یاد رکھیں، یہ یاد رہیں گے تو لفظ صبر اور تقوی، اللہ کو بے صبرے لوگ نہیں پسند۔ اور ڈرتے رہو، روکتے رہو خود کو، ان کا مکر تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیرت النبی کے کچھ واقعات ہیں یہاں پر۔ اب جی سیرت النبی کے اس واقعات میں یاد کریں کہ ہم نے اس غزوہ احد کے بارے میں اسٹڈی
کرنا ہے یہاں پر احد کا چھوٹا سا بیک گراؤنڈ جلدی جلدی ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ بدر کے بعد بدر کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد برپا کیا گیا تھا، اور یہ غزوہ احد ہوا تھا 3 ہجری میں، یعنی کہ نبوت کے ہجرت کے تیسرے سال، اور اس 3 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر فیصلہ کیا جہاد کرنے کا، جس پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بہت شدید دکھ ہوا، رنج ہوا، کیونکہ ان کا مشورہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی کی جائے۔ اب انہوں نے اپنے 700 ساتھیوں، ان 1000 میں سے 300 وہ اس وقت جب مسلمان وہاں پر احد پہ پہنچنے لگے تو وہ واپس چلے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر مسلمانوں کو مکمل طور پر جنگ بندی کی، اور یہ سارا کچھ ان کی مورچوں پہ بٹھایا، یہ سارا کچھ جیسا کہ ایک جنگ کے لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک دستے کی قیادت میں، جو کہ ان کو غزوہ احد کے پہاڑی درے پر متعین کر دیا تھا کہ یہاں پہ ہی آپ نے رہنا ہے، خواہ فتح ہو یا شکست تو آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہو گئی اور مسلمانوں کی افواج مال غنیمت سمیٹ رہی تھی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم فراموش کر بیٹھے، حکم عدولی ہو گئی، وہ درہ چھوڑ دیا، صرف 10 لوگ وہیں پہ رہ گئے۔ پھر خالد ابن ولید کو جب پیچھے سے پتہ چلا کہ یہاں پہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تیر آپ نے برساتے رہنا ہے، وہ پیچھے سے مڑ کر آیا اور 10 کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور پھر وہاں سے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور پھر ایک جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کی ایک نافرمانی کی وجہ سے ہار لی مسلمانوں نے۔ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تم صبح اپنے گھر والوں سے نکل کر مسلمانوں کو قتال کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ سن رہا تھا اور جان رہا تھا، جس سے پتہ یہ چلتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی جو سنت ہمیں یہاں سے پتہ چلی وہ یہ ہے early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. He used to get up early in the morning. وہ دیر سے سونے کے عادی نہیں تھے اور دیر سے اٹھنے کے عادی نہیں تھے۔ یہ بھی سنت سمجھ کے رات کو ٹائم پہ سو جایا کیجئے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ بلا ضرورت عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے، اور آپ صبح کی نماز پڑھ کے نہیں سوتے تھے۔ اور آپ نے مسلمانوں کو، پھر لیڈر کی ایک اور کوالٹی کیا ہے کہ اپنی سائڈ پہ ہی گیٹس اپ ارلی ان دا مارننگ، اینڈ سیکنڈلی مینجمنٹ، مسلمانوں کو پراپرلی گائیڈ کر دیا ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب دوسری جو ایک یہاں پر ہے کہ جب 2 جماعتیں تم میں سے کم ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں، اور وہ کیونکہ تقریباً یہ میدان بدر کی واقعہ ہے جس میں کہ 2 گروہ تھے۔ آپ کو پتہ ہے، ہم نے اس کا واقعہ تھوڑا سا اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ بدر مقام مدینہ سے 20 میل جنوب مغرب کی طرف واقعہ ہے، اور یہ جمعہ کا روز 27 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ وقت بھی تھا کہ جب 2 جماعتیں تم میں سے بزدلی کا مظاہرہ کرنے والی تھیں، یعنی کہ obviously جب مقام تھوڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ ایک انسانی نیچر میں چیز شامل ہے نا، دیکھیں بزدلی، کم ہمتی، جب دیکھا کہ بہت کم مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی ہیں اور بہت کم لوگ جو تھے اس میدان میں تیاری کر کے آئے تھے، کوئی تیاری کے بغیر، جیسے آپ سمجھ لیں کہ آپ کلاس میں گئے آپ کا سرپرائز ٹیسٹ ہو جائے اور ٹیسٹ بھی بڑا مشکل ہو، تو مسلمانوں کو بھی ایسے ہی سرپرائز ان کو جنگ ان پر مسلط کر دی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم تو ان سب کا ولی اور دوست تھا، تو اس لیے بھی مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی بھی مشکل سے مشکل امتحان انسان پاس کر سکتا ہے اگر اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو۔ اس کے بعد اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بدر میں جب تم انتہائی گری ہوئی حالت میں تھے، کمزور حالت میں تھے، تو اللہ نے تمہیں مدد کی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی کاغذات میں نہ امپاسبل یا پاسبل کچھ نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پہ بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور وہ بدر کا وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا کہ تمہیں کافی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ اللہ تمہیں 3000 فرشتوں سے مدد دے؟ کیونکہ دیکھیں جب ہم کم ہمت ہو جاتے ہیں تو ایک لیڈر کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ان کو آر دلائے، ان کو کہے کہ آپ لوگ جنگ میں جا رہے ہو اور آپ اس طرح سے بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہو، بھائی ہم تو جیت چکے جنگ۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک سچویشن کو انڈرسٹینڈ کرنے والا ہونا چاہیے ایک لیڈر کو، اپنی جو ٹیم ہے اس کا مورال بوسٹ اپ کرنے کے لیے ان کو ٹائم اینڈ اگین اس کو موٹیویشن کرنی پڑتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹیویشن کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی مدد آئے گی، فرشتوں کے ذریعے آئے گی، تم ہمت نہ ہارو۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا، اب دیکھو پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے نا ابھی، صبر اور تقوی، کہ مسلمانوں کے بیڈ وشرز ہیں، مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ان کے دل بھرے پڑے ہیں نفرتوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیٹ اٹ گو، صبر اور تقوی کی روش اختیار کرتے رہو۔ اور یہاں پہ بھی اللہ نے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی۔
تو یہ بہت بڑے لیسنز ہیں جو آج کے اس سبق سے ہمیں مل گئے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرو، کہ یہ صبر کرنا تمہارے لیے اللہ کی مدد کے حصول کا ذریعہ ہوگا. اللہ نہ صرف خود مدد کرے گا بلکہ اللہ تمہیں کسی ایسے بندے کی ڈیوٹی لگا دے گا جو تمہارا کام کرے گا، وہ انسان کے روپ میں فرشتہ ہوگا. اس لیے صبر اور تقوی، کسی انسان کی بدخواہی پر رونا چلانا چیخنا واویلا نہیں کرنا. اور اللہ نے فرمایا دیکھو ایک بات کو سمجھ لو، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہمارے اندر بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو روتا ہے، جو اداس ہوتا ہے، جو بزدل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی طرح یہاں پہ ٹریٹ کیا ہے کہ میں ہوں نا، آئی ول ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ، میں ہر چیز کا دھیان رکھوں گا، تم اس چیز کی فکر نہ کرو. چلو ٹھیک ہے، جیسے تم چاہتے ہو فرشتے تمہیں فرشتے دے دیں گے، لیکن تاکہ تمہارے دل جو ٹھہر جائیں. لیکن یاد رکھنا کہ اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اونگ نازل کی، مسلمانوں کو پریشانی سے روکا، مسلمانوں کے دشمنوں کو ان کی روب ڈالا، مسلمانوں کے دشمنوں پر مسلمانوں کو دگنا کر کے دکھایا. اتنی ایسی مدد اللہ کی آئی جو کسی اور انسان کی بس میں ہی نہیں. اور پھر اس غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا کہ کافروں کے ایک گروہ کی جڑ کاٹ دے اور ان کو وہ پھر ناکام اور نامراد لوٹ جائے. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. تیرے اختیار میں اس معاملے سے کچھ بھی نہیں، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ بلا شبہ وہ ظالم ہیں. ٹھیک ہے، کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک اور مقام پر قرآن پاک میں اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا تھا، اے نبی کہہ دیجئے میں کسی انسان کے لیے بھی، اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ماشاء اللہ. ایک اور مقام پر اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا، اے نبی آپ نے ان کے لیے استغفار کی دعا منافقوں کے لیے کیوں کی؟ آپ 70 بار بھی مانگیں گے تو اللہ نے ان کو نہیں بخشنا. تو اللہ کے نبی کا مقام قرآن نے بڑا واضح کر دیا. آپ کے ہاتھ میں کسی کے بارے میں کوئی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں. آپ کسی کو ہدایت یا گمراہی کی طرف لے کر نہیں جا سکتے. اس لیے اللہ نے فرمایا ہے اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ بھی آسمان میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے. اللہ بخشنے والا ہے، رحیم ہے. اس لیے یاد رکھو کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، استغفار بھی اور اللہ کی رحمت بھی اور عذاب سے چھٹکارا بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا کہ خدا جو پکڑے چھڑا لے، محمد جو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. کوئی اللہ کو انفلوئنس نہیں کر سکتا. اپنی سوچوں کی اصلاح کیجئے. کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لنگر نہیں جو وہ بانٹتے ہیں. قرآن کہتا ہے لیس لک من الامر شیء، کوئی نہ یہ کہے کہ درے نبی پر پڑا رہوں گا، کیونکہ اللہ نے یہ اختیار اپنے نبی کو بھی نہیں دیا. اللہ اپنے اختیارات میں کسی کو شامل نہیں کرتا. جس نے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ اللہ ہے جو کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے سامنے فقیر بن کے بیٹھو، اس کے در پہ بیٹھے رہو. آگے اللہ فرماتا ہے اے مومنو سود کو دگنا چگنا کر کے مت کھاؤ، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. مطلب سود جو کہ مرکب سود ہے. مثلا اگر کسی نے 6 ماہ کے لیے کسی کو اپنی رقم قرض دی اور کہا کہ 6 ماہ بعد تم نے مجھے اگر 100 روپیہ ہے اور 10 روپے ہر کے پیچھے سود مجھے تم نے دینا ہے تو 160 روپے ہو جائیں گے. اس سے 1 روپیہ بھی ادا نہیں ہوا اور 160 اس کی رقم ہو گئی. اب اگلی دفعہ جو اصل رقم ہے وہ 160 بن جائے گی اور اس پہ شرح سود کا اضافہ ہو جائے گا. ایسے سود ڈبل ٹرپل ہوتا جاتا ہے. تو کیوں اس سے منع کیا گیا؟ مال کی محبت انسان کے دل میں جب راسخ ہو جاتی ہے تو وہ بڑے بڑے کاموں کے راستے میں اور بڑی بڑی اچھائیوں اور بگ اچیومنٹس کے راستے میں رکاوٹ ہے. انسان کی سب سے بڑی ناکامی کی وجہ کہ وہ اپنے مال کی محبت سے ہی آگے نہیں نکلتا، تو وہ کسی بگ کاز کے لیے اسٹرائیو نہیں کر سکتا. اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے اس وقت بھی ریڈی ہے. وہ جیل تیار ہے اور اس آگ میں ٹمپریچر بھی سیٹ ہے. اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اور دوڑ لگاؤ، سرعت کرو، جلدی کرو بھائی. ایک منٹ قیمتی ہے. جیسے دوڑ لگی ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی اولمپکس میں دوڑ دیکھی ہے تو 1 منٹ کیا سیکنڈز کا بھی کچھ مائکروسکوپ سیکنڈ کا بھی حصہ قیمتی ہے. دوڑ لگاؤ، ایک لمحہ قیمتی ہے. کس طرف دوڑ لگانی ہے؟ اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف. وہ جنت کیسی جنت ہے اور کیوں دوڑ لگائیں؟ وہ ڈیزرو کرتی ہے. اس کے لیے دن رات
کھپایا جائے اپنے آپ کو اور دل کی خوشی سے اس کے لیے دعائیں مانگی جائیں، اللہ ہمیں آپ کی جنت درکار ہے، وہ جس کا عرض آسمان اور زمین کے لیے ہے، اور وہ مزین کر دی گئی، فلی فرنشڈ، آپ کے نام کی نیم پلیٹ کے ساتھ۔ کون لوگ ہیں جن کو حاصل کریں گے؟ پرفیکٹ لوگ، یعنی کہ جنت میں جانے والے لوگ پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے، وہ لوگ جو خوشی اور غمی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو قابو رکھنے والے ہیں۔ مومن کو غصہ آتا ہے، جنتیوں کو بھی غصہ آتا ہے، اللہ کہتا ہے لیکن اس غصے میں میس نہیں کرنا، لوگوں کو معاف کرتے ہوئے اپنے رویے میں بدصورتی نہیں لانی۔ غصہ تو آئے گا، کہ آپ انسان نہیں، آپ کو دکھ نہیں ہوتے، آپ کو غصہ نہیں چڑھتا، آپ کو کسی کی بات بری نہیں لگتی، ایسا نہیں سوچنا۔ مومنوں کو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ ساتھ کے ساتھ خود کو ٹیم کرتے جاتے ہیں، غصہ دل میں رکھ کر نفرتوں کے پہاڑ نہیں بنا لیتے، دلوں کو دھوتے رہتے ہیں، اور اللہ کے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ کیسے محسنین سے؟ جب آپ کو غصہ آتا ہے، لوگوں کو غصہ آتا ہے، لوگ گالیاں نکالتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اول فول بکتے ہیں، نہیں، اپنے رویے میں پیارے رویے کے ساتھ، غصے کے ساتھ نکلنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو 3 دفعہ نصیحت کی تھی، غصہ نہ کریں۔ غصہ آ جانا تو ایک نیچرل چیز ہے، پھر اینگر مینجمنٹ کیا ہے قرآن کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کیجئے، پانی پی لیا کیجئے، وضو کر لیا کیجئے، اور لوگوں کو معاف کرتے رہا کیجئے۔ کیونکہ ہم بھی بڑے گناہگار ہیں، اللہ ہمیں بھی معاف کرے۔ اور جب ان سے کوئی بے حیائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے، وہی انسان ہے، کبھی کبھی انسان پھسل ہی جاتا ہے، اپنے اوپر ظلم کر ہی بیٹھتا ہے، حضرت ہمارے باپ آدم نے بھی کیا تھا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک پرفیکٹ کیریکٹر نہیں ہمیں دکھا رہا قرآن پاک، کہ غصہ نہیں کرتے، بہت نیک ہوتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود بتا رہا ہے کہ گناہ بھی ہوتے ہیں، ان سے فاحشہ کام بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، ہاں جی، یہ ہے جنتی بندہ، ڈھیٹ نہیں ہوتا، اٹ درم نہیں ہوتا، اڑیل نہیں ہوتا، ایگو سینٹرک نہیں ہوتا۔ غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے پیارے معزز لسنرز، غلطی کے بعد اس پہ اکڑ کے کھڑے ہو جانا۔ آپ سے غلطی ہو گئی تھی، حضرت موسیٰ سے غلطی ہو گئی، غصہ چڑھا، آئے نا کوہ طور سے لے کر تختیاں، خوشی خوشی اپنی قوم میں واپس آ کے دیکھا کہ پیچھے سے تو قوم نے بت پرستی شروع کر دی ہے، وہ پھینکی تختیاں، پکڑے سر کے بھائی کے سر کے بال زور زور سے کھینچنے شروع کر دیے۔ یہ وہ انسان تھے، غصہ چڑھ گیا ان کو، لیکن انہوں نے اپنے اس رویے کو کمپنسیٹ کیا، جب پتہ چلا نا غصہ اتر گیا، جا کے خود پھر تختیاں پکڑ لیں۔ تو جو میس آپ نے کیا ہے نا غصے میں، اس پہ اڑ نہیں جانا، یہ نہیں کہنا کہ اب اگر آپ ایک شوہر ہیں اور آپ سے آپ نے کوئی غلط کر دیا، آپ بعد میں کہیں میں کہوں اس کو سوری، اس لڑکی، اس عورت کو، میری تو کرتی ہے جوتی، میں تو نہیں کبھی سوری کروں گا، تو وہ بندہ پھر جنت میں تو نہیں جا سکتا۔ اس لیے اپنے عمل پر، اپنے کام پر اگر آپ کو پتہ چل کے نا غلطی ہے، اصرار نہ کیجئے۔ یہ ہے جو کہ انسان کو شیطان کے ساتھ کھڑا کرتا ہے۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، جن کے نیچے نہریں داخل ہوں اور ہمیشہ رہیں گے۔ So choice is now ours۔ یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے۔ کون؟ یہ کتاب ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ تو کسی انسان کو آپ نے کوئی نصیحت کرنی ہے تو کتاب اللہ سے نصیحت کیجیے۔ اس کے بعد آگے آ جائیے غزوہ احد کی بات۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد، یہ احد کے دامن کے پہاڑ میں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے بہت سے لوگوں سے مشورہ کیا، جس میں ایک عبداللہ بن ابی بھی تھا، جس نے یہ مشورہ دیا کہ شہر کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی یہی تھی۔ 3 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی کہ ہجرت کے تیسرے سال۔ لیکن کچھ پرجوش مسلمان جو تھے وہ چاہتے تھے کہ شہر سے باہر نکل کر جنگ کی جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش و خروش کو دیکھتے ہوئے فیصلہ ان کے حق میں دیا۔ اندر گئے، زرہ پہن کے باہر آ گئے۔ جب وہ باہر آئے تو صحابہ جو تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے زیادہ پریشرائز کیا ہے، انفلوئنس کیا ہے۔ انہوں نے کہا جیسے آپ کی مرضی، اگر شہر کے اندر لڑائی کرنی ہے تو شہر کے اندر رہ کے کر لیجیے، لیکن آپ نے کہا اب ہم باہر ہی جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تہینوا و تحزنوا، سستی نہ دکھاؤ،
تو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو یہ لفظ آ گیا قرآن پاک میں کہ میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو، جس بھی بندے کو زندگی میں ناکام دیکھا ہے نا، اس کی ایک کوالٹی ہر ناکام بندے کی ہوگی، اس میں قوت فیصلہ کی کمی ہوگی، وہ سست الوجود ہوگا، سست مزاج ہوگا، وہ بہت سا وقت ضائع کرتا ہوگا، وہ آج کا کام کل پر، کل کا پرسوں پر، پرسوں کا اس سے اگلے دن پر ڈالنے کا عادی ہوگا. تو سے نو ٹو لیزینس اف یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ ان یور لائف. اگر آپ نے عبادات میں محنت کرنی ہے تو بھی آپ کو لیزی انسان کوئی آگے نہیں جا سکتا. جنت کے دوڑ کے لیے بھی ہمیں سرعت کا حکم ہے کہ جو کام کل کرنا ہے وہ آج کریں، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کریں، اور جو ابھی کرنا ہے اس کے لیے بالکل ایک لمحے کے ڈیلے نہ کریں. اور حزن و ملال یہ بھی شیطان کی طرف سے، اس لیے اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کیونکہ جب انسان حزن و ملال کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کی قوت فیصلہ بھی، اور اس کا انسان کی جو اداسی ہے نا وہ سستی سے بڑی کنیکٹ کرتی ہے. آپ اداس ہوں گے آپ سست ہو کے بیٹھ جائیں گے، اس لیے ان دونوں چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا. اداس نہیں ہونا، سست نہیں ہونا. جب آپ نے سست نہیں ہونا تو اس کے لیے اوبویسلی ایک پورا لائف سٹائل ہے آپ کا. آپ موٹے ہیں زیادہ، وزن زیادہ ہے تو آپ سست ہوں گے. آپ کا کھانے پینے کا انداز ٹھیک نہیں ہے تو آپ سست ہوں گے. آپ رات دیر تک جاگتے ہیں تو آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، اور صبح پھر آپ کو دیر تک اپنے بستر پر سونا پڑتا ہے نیند پوری کرنے کے لیے. تو ایک لائف سٹائل ہے جو چینج کرنا ہے، اپنی سوچیں چینج کرنی ہے، اپنی کمپنی بہتر کرنی ہے، اپنی خوراک ٹھیک کرنی ہے اگر آپ نے اپنی سستی کو خیر آباد کہنا ہے. اور سیکنڈلی حزن و ملال یہ شیطان کی طرف سے اوبویسلی ٹائم اینڈ اگین اٹیکس آتے ہیں. اس کے لیے اللہ کے ذکر کا سہارا ڈھونڈیں، خاص طور پہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک اکسیر نسخہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے حزن و ملال کو ختم کرنے کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کے معاملے میں بھی یہ بتایا تھا کہ انہوں نے جب پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ نے ان کو غم سے نجات دی تھی. 140 آیت کریمہ. اگر تمہیں زخم لگا ہے تو دوسری قوم کو بھی تو زخم لگا ہے. یعنی مسلمانوں تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو ہے بڑی تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ اراؤنڈ، ہر بندہ جو ہے اس تکلیف سے گزرتا ہے، آپ اکیلے نہیں گزرتے. یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں، کبھی فتح کبھی شکست. یعنی مسلمانوں کو غزوہ احد میں کیا ہوا تھا؟ شکست ہو گئی تھی. واقعہ سب کو یاد ہوگا، ریوائز کر لیجئے کہ مسلمان جب غزوہ احد میں گئے، پھر مسلمانوں کو سٹارٹ میں تو بڑی فتح ہوئی، لیکن ایک مسلمانوں کے 50 لوگوں کی غلطی سے پوری ان کی جو تھی جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ بدل گیا. اور ہوا یہ تھا کہ احد چونکہ پہاڑ ہے، وہاں پہ ایک چھوٹی سی تنگ جگہ تھی، درہ تھا. وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر ان کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ مقرر کیا تھا کہ خواہ فتح ہو یا شکست آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. جب شروع میں فتح کے آثار نظر آئے تو ان لوگوں میں 10 کو چھوڑ کر باقی سب نے وہ جگہ چھوڑ دی. اب یہ ہو گیا کہ اب مسلمانوں کو وہاں سے پھر شکست ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. اور تکلیف کیوں آئی؟ کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنوں اور کافروں اور ان کے دلوں کی سکیننگ کر دے، اور پھر مسلمانوں کو شہادت کے درجے سے بھی ممتاز کر دے، مسلمانوں کو شہادت کے درجے پر فائز کر دے، اور اللہ مومنوں کو خالص کر کے کافروں کو مٹا دے. آگے جی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جنت تو یوں نہیں مل سکتی. ہم کہتے ہیں نا جی وظیفہ کیتا تو سارے مسئلے حل ہو گئے. قرآن تو یہ نہیں بتاتا کہ مومنوں کی زندگیوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا خیال ہے جنت میں داخلہ چاہتے ہو؟ پھر تو تمہیں چنگی طرح ہلا کے چیک کیا جائے گا، یہ ٹوک بجا کے چیک کیا جائے گا تمہارے خلوص کو. تو اس لیے تکلیفیں تو آئیں گی. اللہ جانے گا کہ کون جہاں مجاہد ہے، کون صابر ہے. تمہیں کوئی تکلیفیں آئیں گی، تم سے بہت سی پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی. اور اس سے پہلے مسلمانوں جب تم غزوہ بدر میں گئے، جو مسلمان نہیں گئے تھے نا وہ تمنا کیا کرتے تھے کاش ہم بھی میدان جنگ میں جائیں اور جا کر ہم بھی داد شجاعت لیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جب تمہارے اوپر یہ سب کچھ آ گیا ہے تو تم بالکل خاموش ہو گئے ہو. اور محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آیت نمبر 144. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. اور نہیں ہے محمد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے. تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟
تو کیا بتاتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ کی بھی شخصیت پرستی نہیں کرنی. آپ اگر مارے جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے تو دین اسلام کے لیے کوششیں کرنے والوں کو کوششیں کرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ جو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد پھر جاتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. اللہ شکر کرنے والوں کو جلد ہی جزا دے گا. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. تو کوئی بھی انسان جو مرتا ہے تو وقت تو لکھا کے آیا نا، مرنا تو ہے ہی. تو دنیا اور آخرت میں سے کس ثواب کے لیے کوشش کر رہے ہو؟ اگر تو مال غنیمت کہ شہادت ہو ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ شہادت کے لیے جاتے ہو تو پھر تو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں ہی مل جائیں گے. اور جو صرف دنیا کے لیے چاہتا ہے اور نفع اور نقصان اور شکست کھا کے واپس آتا ہے تو بڑا ہزیمت برداشت کرتا ہے. اور وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. آیت نمبر 146 آل عمران. کتنے ہی نبی ہیں جن کے ہمراہ بہت سے ربانیین نے جنگ کی. تو نبی آپ کے اوپر یہ جنگ کی مصیبتیں، یہ سب کچھ، یہ بھی ایک آزمائش کا حصہ ہے، اس کاز کا حصہ ہے، اس کام کو، اس مقصد کو آگے پہنچانے کا حصہ ہے. بہت سے لوگوں نے تو اللہ کے راستے میں جنگ کی تو کیا نہیں کیا انہوں نے، جو ہم نے بھی نہیں کرنا. ہم میں بہت سے لوگ حالت جنگ میں ہوتے ہیں. کبھی کبھی زندگی میں نا آپ اپنی ڈپریشن سے جنگ کر رہے ہیں، کبھی کبھی آپ اپنے آپ کی نا امیدی سے جنگ کر رہے ہیں، تو حالت جنگ میں کیا نہیں کرنا. وما وہانو، سست نہیں ہونا. یہ تو بڑی بری بات ہے. اللہ کے راستے میں سست نہیں ہونا. کوئی تکلیف پہنچ جائے، آپ کوئی مقصد کے حصول کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کے سامنے ٹرے میں رکھ کر پیش کر دیا جائے گا؟ نہیں، آپ کو ہزیمت برداشت کرنی پڑے گی، آپ کو باتیں برداشت کرنی پڑیں گی، آپ کو اپنی اٹیمپٹس کی فیلئرز برداشت کرنی پڑیں گی، اور آپ پھر اس صورت میں سست نہیں ہونا. دا ویری نیکسٹ مومنٹ اٹھ کھڑے ہوں اور اپنا کام پھر شروع کر دیں. ضعیف نہیں ہونا کہ اللہ کو قوی مومن پسند ہے، ضعیف مومن نہیں پسند. تو یہ لفظ بھی اپنی وسعت میں بہت سی چیزوں کو کیری کر لیتا ہے. اس میں ان کی ایکسرسائز ہے، اس میں ان کا لائف سٹائل ہے، اس میں ان لوگوں کی ایک قوت ارادی ہے، قوت فیصلہ ہے. کچھ بھی نہیں چھوڑنا، سب کے سب پیکج کے ساتھ بالکل پاورفلی اپنے مقصد کے حصول کے لیے آگے بڑھنا ہے. وَمَسْتَقَانُوا، اور وہ کمزور اور دب نہیں گئے، مطلب they don't be submissive کہ نہیں ہم سے نہیں ہوگا. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ صبر کی ڈیفینیشنز ہیں کہ تکلیفوں پر آپ نے یو ول اسٹینڈ اپ ود دا مور ڈگنیٹی، ڈگنیفائڈ وے میں آگے بڑھیے. اپنا جو پچھلا کورس آف ایکشن اس سے آگے بڑھیے اور بہت ڈگنیٹی سے آگے بڑھیے. اپنے آپ کو دب جانا، اور یہ مطلب اب ان کا جائز حق تھا، ان کو پتہ تھا، وہ کھڑے ہو گئے اس کے لیے. وما کان قولہم، اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہ ہمارے گناہ اور ہماری زیادتیاں ہمارے کاموں میں ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ سب کچھ کمیاں جو آتی ہیں نا، وہ انسان کی اپنی کمی کی وجہ سے، زندگی میں انسان کو جو تکلیفیں آتی ہیں اس کی اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس لیے انہوں نے کہا اللہ جو ہم نے غلطیاں کی اور ان غلطیوں کی پاداش میں اگر ہم پر یہ عذاب آئے ہیں تو ہمیں اس کو بھی معاف کر دے اور ہمارے قدم جما دے، ہمیں کافروں کی قوم پر ہدایت دے. تو اللہ نے پھر ان کو دنیا اور آخرت کا ثواب دے دیا کہ ایسے محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے. پتہ چل گیا؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ کو کوئی یہ کشت نہیں کاٹنے پڑتے. اللہ تعالیٰ پریکٹیکل لوگوں کو پسند کرتا ہے، جو کہ کوئی کام کر کے دکھانے والے ہوں. صرف زبانی کلامی محبت کے دعوے داروں کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تمہارے پیچھے پھر گئے، تو کیا کرو گے؟ تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ گے. کیا مطلب ہے؟ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آپ جاتے ہیں جناب، بڑے شان سے جاتے ہیں، فیس بک کا پیج لگاتے ہیں، میری فلاں سیلیبریٹی کو میں فالو کر رہا ہوں، میں اس کے لائف سٹائل کو دیکھ رہا ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ نامحسوس طریقے سے آپ کی زندگیوں میں وہ بندہ داخل ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو اوریجنل رکھیں جیسے کہ آپ ہیں،
اور فیک ہونے کی ضرورت نہیں کسی بھی حوالے سے، لیکن مومنوں کا ساتھ ضرور حاصل کریں. اپنے آپ جو بھی آپ کی اوریجنالٹی ہے، جو بھی آپ کی نیچر میں چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، آپ کو جو چیزیں پسند ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی نیچر کو چینج کریں، لیکن اپنی کمپنی اور سوسائٹی کو ضرور چینج کریں، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ. جو یہ ایک آیت کریمہ 151 بتاتی ہے کہ مشرکین کا دل بڑا بڑا جو ہے نا ڈرپوک ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑا روب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. تو توحید والا دل بڑا مضبوط دل ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ نفع و نقصان اللہ کے ہاتھ میں، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق روزیاں روٹیاں اللہ کے ہاتھ میں. جس کو یہ پتہ چل جائے وہ کسی انسان سے کیوں ڈرے گا؟ زندگی اللہ نے دینی ہے تو پھر کوئی مجھے مار نہیں سکتا. اللہ نے مجھے رزق دینا ہے تو مجھ سے کوئی رزق چھین نہیں سکتا. تو جو توحید والا دل ہے نا، وہ بڑا مضبوط دل ہے، اور جو کفر والا دل ہے ان کے دلوں میں روب بھرے ہوئے ہیں، مروب ہے ان کے دل. اور آج اگر ہم مسلمانوں کے دل بڑے مروب ہوتے ہیں نا کسی کا مقام مرتبہ پیسے کار کوٹھی دیکھ کر، تو پھر ایک دفعہ بیٹھ کے سوچئے کہ ہمارے دلوں میں توحید راسخ ہے کہ نہیں، کیونکہ توحید والا دل تو مروب نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے اللہ نے تم سے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا. استحسونہم باذنہم، جب تم انہیں اللہ کے حکم سے کاٹ رہے تھے. کب؟ غزوہ احد میں. یہاں تک کہ جب تم میں ہمت ہار دی، تم نے حکم کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا، تم نے نافرمانی کی اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جسے تم پسند کرتے تھے. تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، تم میں سے کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے. یہ پتہ چل گیا؟ ایک پوری فلم چل رہی ہے نا، پوری فلم چل رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، ایک غزوے کی، ایک جنگ کی. قرآن کے ذریعے ہم اس دور میں گئے ہوئے ہیں 3 ہجری میں، جہاں پہ تلواروں کی آوازیں ہیں، جہاں پہ وہ کافروں کے اپنے بارے میں باطل عقائد ہیں. اس میں مسلمانوں کی طرف سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں غلط باتیں سوچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے طالب ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آخرت طلب کر رہے ہیں. یہ سب ہو گیا، مسلمانوں کو اللہ نے معاف کر دیا. اللہ نے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ تو بڑا فضل والا ہے، اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرتا ہے. اللہ چاہتا تو پکڑ لیتا، لیکن وہ وہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہماری بہت سی غلطیوں سے درگزر کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے، اور پھر وہ وقت بھی یاد کریں، اب کیا ہے؟ جنگ ہو گئی، مسلمانوں ایک جو ہے نا افواہ پھیل گئی، مسلمان ایک تو ہزیمت برداشت کر گئے. اب مسلمانوں کی جو ایک صفیں بنی ہوئی تھیں، ایک پوری مورچہ بندیاں ہوئی ہوئی تھیں، مسلمانوں کو کوئی پتہ نہیں. ایک جسے کہتے ہیں نا انارکی کی کیفیت ہو گئی، بھگدڑ جس کو آپ کہتے ہیں، بھگدڑ مچ گئی. اب وہ کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، اور پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے مشہور کر دیا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے. اب غزوہ احد میں یہ کنڈیشن ہے، مسلمان چڑھے جا رہے تھے اور کوئی کسی کو پکار دیکھ ہی نہیں رہا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے تو تمہیں پھر غم پہنچا، تکلیف پہنچی مال غنیمت کے جانے کی، تمہیں تکلیف پہنچی، غم پہنچا تمہاری جیتی ہوئی جنگ کے ہار جانے کی. اور سب سے بڑا صدمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتگی کی شہادت کی جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی. اللہ فرماتا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ بے خبر تو نہیں ہے، اللہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسان کے ساتھ ہوتا ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا کی جو کیفیت ہے نا، عسر آئی، ساتھ ہی اللہ نے ان کے اوپر غم کے بعد ایک اونگ طاری کر دی جو ایک جماعت کو تم میں سے ڈھانپ رہی تھی. اور کچھ جو دوسری جماعت تھی وہ اپنے دل میں اللہ کے بارے میں الٹے گمان کر رہی تھی، جاہلیت جیسے، اور آپس میں کہہ رہے تھے ہماری کسی نے سنی؟ ہم کہتے تھے نا شہر سے باہر نہ نکلو، دیکھو نا کیا نتیجہ نکلا، ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا. یہ زیادہ ہی بنتے ہیں مسلمان اپنے آپ میں، ہر وقت اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں، ہماری کوئی نہیں سنتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ منافقین. اللہ تعالیٰ اس کا جواب آسمانوں سے بھیج رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک پورے کا پورا سین ہے جس میں کہ ہر طرح کے لوگ ہیں. ہماری سوسائٹی میں بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ کسی کو کوئی چیز چلی جائے نا، کوئی نقصان، کوئی صدمہ آ جائے تو ہر بندہ اپنے نیچر کے حساب سے بیہیو کرتا ہے. تو کچھ لوگ تھے جو کہ بہت باتیں کرتے ہیں، یہ دیکھا نا ہماری کوئی سنتا ہی نہیں، کسی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، کسی کے گھر میں چوری ہو گئی، کوئی کچھ ہو گیا جس میں ہماری غلطی سے کچھ ہم نے اپنی لائف سے دور کر دیا، تو ہم ضرور اس بندے کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں اور اس کو خوب باتیں سناتے ہیں، جیسا کہ منافقین کر رہے تھے. اور وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپا رہے تھے جو آپ کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، اور کہتے تھے اگر ہمیں کوئی بات ہوتی تو ہم یہاں پر
قتل ہی نہ کیے جاتے. یہ آ گئے جی مرنے کے لیے، چلو جی چلو شہر سے باہر جا کے لڑائی کرو تاکہ جا کے مر جاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیے کہ اپنے گھروں میں بھی تم ہوتے نا تو تمہاری موت نے تمہیں تمہاری قتل گاہوں کی طرف لے ہی جانا تھا. ٹھیک ہے، تو موت سے کیا گھبرانا، جب وقت لکھا ہے تو آ جائے گا. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. جو تمہارے، یہ اس لیے آیا کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر کی ساری باتوں کو آزما کر پھر خالص کر لے کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے. حالانکہ اللہ کو تو خود پتا تھا، تمہیں نہیں پتا تھا اپنے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کنڈیشن کو لا کر تمہیں تمہارے بارے میں اطلاع دی ہے. اور اگر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن دو جماعتیں ملی تھیں نا تو بہت سے لوگ یعنی کہ 300 کے قریب کچھ منافقین تھے جو وہ جگہ ہی چھوڑ کے واپس اپنے گھروں کو آ گئے تھے. عبداللہ بن ابی اور ان کے 300 ان کے فرینڈس کمپینینز. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ شیطان نے ان کو بھسلا دیا تھا. ٹھیک ہے، استزلہم الشیطان، شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے ان کو پھسلا دیا تھا. تو یہاں سے جو میں نے مطلب تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیا، مجھے جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ نیکی کے مواقع آپ کی زندگی میں آتے ہیں اور آپ یو ٹرن ڈیف ایئر ٹو، یو ڈونٹ کیئر، یو نو. ہمیں کوئی دعوت دیتا ہے نیکی کی اور ہم پرواہ نہیں کرتے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نہیں گئے تھے وہاں کے بعض گناہوں کی وجہ سے شیطان نے آپ کو پھسلا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اللہ بخشنے والا ہے، تحمل والا ہے. آیت نمبر 156، اے مومنو مت ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو کافر ہوئے اور اپنے بھائیوں سے کہنے لگے جب وہ زمین میں چل پھر رہے تھے یا غزوے میں تھے، کاش ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے نہ مرتے. لو کا لفظ نہیں کہنا تاکہ یہ ان کے دلوں میں حسرت بنا کر اللہ پیش کرے. اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے. اس لیے یہ نہیں کہنا. لو کا کام شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم القدر باب الایمان بالقدر اور والادغان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قوی مومن اللہ کے نزدیک ضعیف سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہے. اس چیز کی حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو، اور عاجز مت ہو جاؤ. اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو یہ مت کہو اگر میں ایسا کرتا اور ایسا کرتا تو مجھے یہ مصیبت نہ پہنچتی، بلکہ یوں کہو اللہ نے جو مقدر کیا اور جو چاہا وہ کر دیا. اس لیے کہ لو اگر کا لفظ شیطان کا کام کھول دیتا ہے. اس لیے پیاری بہنوں ان چیزوں سے ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حسرتیں ہیں، اللہ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے. اور اگر تم اللہ کے راستے میں مارے جاؤ اور یا تم مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. تو تھنک پازیٹیو، یہ ہے قرآن حکیم کا سوچنے کا انداز. پازیٹیو سوچئے، آپٹمسٹک ہو جائیے. آپ نے جو بھی ایک چیز ہے، ایوری کلاؤڈ ہے سلور لائننگ. ہر ایک چیز کا ایک پازیٹیو پہلو ہے جو کہ ہمیں سوچتے رہنا چاہیے. اور اگر تم مارے جاؤ یا قتل کر دیے جاؤ تو تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور اللہ کی رحمت ہے اے نبی کہ آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں. تو آئیے ایک آئیڈیل لیڈر کی کوالٹیز یہاں سے ہم پڑھ لیں. اے نبی، آیت نمبر 159 ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان کے لیے نرم دل ہیں. تو ایک لیڈر کو نرم دل ہونا چاہیے. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ تند خو اور بد زبان ہوتے تو ایک لیڈر کو تند خو اور بد زبان نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ ایسا کرے گا تو لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے، اس کو اوبے کریں گے لیکن اس سے محبت نہیں کریں گے. ایک لیڈر کو معاف کر دینے والا ہونا چاہیے اور اپنے فالوورز کی غلطیوں کے لیے ان کو دعاؤں میں بھی یاد رکھے اور ان سے مشورے اور ان کے کاموں میں ان سے مشورے بھی کرے. لیکن یہ یاد رکھے کہ فائنل اتھارٹی لیڈر کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے. اگرچہ کہ اس کی ٹیم اس کے ساتھ تعاون نہ بھی کرے تو بھی اس کو اپنے اللہ کے بھروسے پر وہ کام کرتے ہی رہنا چاہیے. اور اپنی ٹیم کو ایک بات بتا دینی چاہیے کہ بیسٹ کرنے کے باوجود بھی توکل اللہ کی ذات پر ہے. ہماری کوششیں اسی وقت کامیاب ہوں گی جب اللہ چاہے گا. تو یہ ایک لیڈر کا کمپلیٹ خاکہ ہے. ریوائز کر لیجئے، لیڈر نرم دل ہوتا ہے، لیڈر دوسروں کو معاف کر دینے والا ہوتا ہے، چٹ دھوڑنے والا نہیں ہوتا. لیڈر اپنی ٹیم کے لیے حد درجہ خیر خواہ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے ان کی سچویشن کو، ان کو اپنے معاملات میں شامل رکھتا ہے. لیکن فائنل اتھارٹی لیڈر کے ہاتھ میں، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ فائنل کام اسی نے کرنا ہے، اور اپنی ٹیم کو یہ بتائے کہ ہر کام اللہ کے اذن سے مکمل ہوتا ہے. کیونکہ اگر اللہ مدد کرے گا تو کوئی کسی پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ چھوڑ دے گا تو کون ہے جو اس کے علاوہ مدد کرے. اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے.
کمنٹری چل رہی ہے. 2 بڑی اہم جنگیں ہوئی تھیں اسلام کی ہسٹری میں. ایک غزوہ احد تھی, ایک غزوہ بدر تھی. بدر اور احد 2 جنگوں پر اللہ نے کمنٹری کرنے کے لیے ان کو منتخب کیا. سچویشن کو سمجھیے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکمل طور پر ان کی غلطیوں پر گائیڈ کرنے کے لیے یہ آیات نازل کی ہیں, اور یہ ایک طریقہ کار بھی ہے اپنی امپروومنٹ کے لیے کہ جب آپ نے کوئی کام غلط کر لیا, آپ سے کوئی چیز مس ہو گئی, کوئی لاسٹ اپرچونیٹیز, دین آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ اسی طریقے سے اپنی اسی پرسنالٹی کے ساتھ آپ نے آگے موو کرنا ہے. یو ول ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ٹیک اے پیپر اینڈ پینسل اینڈ رائٹ ڈاؤن دا پرابلمس دیٹ واز دا بگیسٹ ہنڈرنس ان دا وے ٹو اچیو یور گولس. آپ کے مقصد کے حصول کے راستے میں جو بڑی بڑی رکاوٹیں تھیں ان کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے, خود سے خود اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو ایک سوچ تھی مسلمانوں کی جو کہ وہاں پر اس جو درے پر 50 تیر انداز متعین تھے کہ شاید اگر ہم ٹائم پہ نہ پہنچے تو ہمیں مال غنیمت میں حصہ نہ ملے, کیونکہ ابھی تک ان کے اندر کی وہ جاہلیت نہیں گئی تھی. کیا اسلام نے ان کو یہ چینج نہیں کیا کہ نبی کے پاس جب غنیمت آنی تھی تو تمہارا حصہ بھی تم تک پہنچ جانا تھا؟ کیا نبی نے خیانت کرنی تھی؟ تو یہ سوچ غلط ہے, سوچ نکال دو. ڈو یور ورک, اپنی ڈیوٹیز نہیں چھوڑنی. اور جو مثلاً کہ اب یہ اس میں کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ ہیں نا جن کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, جب خاص طور پہ کوئی اس طرح کا کوئی فنکشن ہو, کوئی بڑا فنکشن ہو, آپ کی ڈیوٹی ہے گیٹ پہ, اور بہت سے لوگ ہیں جو اندر کھانا دے رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ ختم ہی نہ کہیں ہو جائے, میں اگر جاؤں گا تو ختم ہی نہ ہو جائے, اس لیے آپ اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے کھانے کے پیچھے بھاگ جائیں. اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں, جبکہ یہ قرآن کا مقام یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے آپ کے مقصد پہ اسٹک رکھنا ہے, اور یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی آپ کی قسمت کا ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اس لیے یہ یاد رکھیں کہ خیانت تو ویسے بھی ایک بہت ہی ناپسندیدہ صفت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نبی سے تو یہ چیز ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہی نہیں. اس لیے یہ کبھی بھی مت سوچیں کہ آپ کے حصے کا جو مال غنیمت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو دے چکے ہوں گے. اور جو شخص اللہ کی رضامندی کی, اچھا جی اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ وہاں پہ کھڑے رہنا زیادہ اچھا تھا کہ جانا اچھا تھا اس درے پر؟ obviously جب آپ جم کے کھڑے رہتے تو اللہ کی رضامندی, ایک ہوتا ہے رضا اور ایک ہوتا ہے رضوان. جیسے فعلان کے وزن پر رحمان ہے نا, ایک ہے رحم اور ایک رحمان, اسی طرح رضا سے رضوان, ایک جنت کے فرشتے کا بھی نام ہے, جو یعنی اس میں بہت مبالغہ ہے, بہت زیادہ وسعت ہے اس ورڈ میں. تو اللہ کی ایک رضامندی نہیں, اللہ بہت خوش ہوتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کے راستے پر جم کے کھڑے ہو جاتے ہیں, پوری کی پوری ایفرٹس پٹ کرتے ہیں, اپنی ایفرٹس ہر طرح سے لگا دیتے ہیں. اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے, اور اس کا ٹھکانہ دوزخ, اور یہ بہت بری ٹھکانہ ہے. ہم درجات عند اللہ, اللہ کے پاس درجے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں. اللہ نے انسانوں پر ایک پھر بڑا احسان جتایا. کیا؟ آیت 164, اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے, ان کا تزکیہ کرتا ہے. کیا مطلب؟ انسان ہے کیا دراصل؟ آپ بتائیں. انسان مرکہ ہے, خوشی کا, غم کا, دکھ کا, سکھ کا, نفرتوں کا, محبتوں کا. انسان کے اندر پیاس ہے, بھوک ہے, اس کے اندر شہوت ہے, اس کے اندر اپریسیشن, اس کے اندر پاور ٹو ڈومینیٹ ہے. ان تمام ایموشنز کو انسان اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے تو یہ مومن ہے. ان کا تزکیہ کرتا ہے, اس کی پیاس کی اس انسٹنکٹ کا, اس کی بھوک کی انسٹنکٹ کو امپروو کرتا ہے. اس کی سیکس, جانور نہیں مان جانا کہ جہاں دل کرے, جس جگہ پہ دل کرے آپ اپنی سیکس پوری کرنے بیٹھ جائیں. وہ جانور ہیں, انسان نہیں ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں. تو یہ تزکیہ ہے, کتاب اور حکمت کے ذریعے یہ تزکیہ ہوگا. آپ کسی اور جگہ سے یہ تزکیہ حاصل نہیں کر سکتے. کتاب کی تعلیم ضروری ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حکمت سکھاتا ہے. کیسے حکمت سکھاتا ہے؟ وٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو ٹیک دا رائٹ ڈیسیشن. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز کس ٹائم پہ کیسے بولنا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک بندے نے بولنا سیکھ لیا چھوٹا بچپن میں ہی, لیکن کس موقع پر کون سے لفظ کا استعمال کرنا ہے, یہ حکمت ہے. تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حکمت, اللہ تعالیٰ اس کو بتاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ڈرائیورز بڑے حکیم ہوتے ہیں, کار ڈرائیورز, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی سی جگہ سے گاڑی گزر سکتی ہے کہ نہیں گزر سکتی, اور جو حکیم نہیں ہوتے وہ گاڑی ٹھوک دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ہے نا, یہ اللہ کے
کی عطا ہے. اللہ سے مانگا کرو اللہ مجھے حکمت عطا فرما، کیونکہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو خیر کثیر عطا فرمائی گئی. وَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب تمہیں کوئی مصیبت تم نے ان کو دگنی پہنچائی تھی نا، 70 مارے تھے، 70 قید کیے تھے بدر میں، اب تمہارے 70 مارے گئے ہیں تو تمہاری تو بڑی چیخیں نکل رہی ہیں مسلمانوں. اب سوچ یہ رہے ہو کہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوتے ہمیں یہ تکلیف پہنچی. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرا حال دیکھ، اللہ کہتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. تو جو کیا وہ بھرا، جو کرو گے وہ بھرو گے. ایک سمپل سا اللہ نے اصول پیش کر دیا، برائی کرو گے تو جواب میں برائی ملے گی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یاد رکھنا کہ جو کچھ بھی ہوا تھا نا اس دن، جس دن 2 جماعتیں ملی تھیں، اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ منافقوں اور مومنوں کو ممیز کر دے. اور جب منافقوں سے کہا گیا تھا نا آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا اپنا دفاع ہی کر لو، تو کہنے لگے لو بھائی جاتے، ہمیں تو نہیں لگتا کوئی جنگ ونگ ہوگی، بس ایسے ہی 2-4 دن آپ ادھر بیٹھ کے آ جائیں گے، وہ ہم تو اپنے گھروں میں ہی رہیں گے، ویسے بھی ہم تو صلح پسند قسم کے لوگ ہیں. اس دن وہ کفر کے نزدیک تھے، زیادہ ایمان سے دور تھے. اپنے دلوں اپنے منہوں سے مسلمانوں کو خوش کر کے ایسی بات کر کے پتلی گلی سے نکل لیے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. تو کیسے منافقین کا اللہ نے پردہ چاک کیا. کون ہوتا ہے منافق؟ ایک نا چھوٹی سی اب اس لیسن سے نا ایک تو سبق ضرور سیکھیے گا. منافق وہ بندہ ہوگا جو تکلیف کے وقت نا سب سے دور کھڑا ہوگا اور باتوں میں ہمدردی جتانے میں سب سے نمبر 1 پہ ہوگا. جو بندہ عمل تکلیف کے وقت آپ کے ساتھ کھڑا نہیں نا، وہ منافق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے بھائیوں اور پیچھے پیچھے اپنے بھائیوں سے کیا کان پھوسی کر رہے تھے، خود پیچھے بیٹھے رہے اور باقیوں کا بھی مورال ڈاؤن کیا. سنا دیکھا. اب دیکھیں عبداللہ بن ابی نے کیا کہا تھا، شہر سے باہر نکل کے نہ لڑو، اور ہوا وہی، شہر سے باہر نکل کے مسلمانوں کو ہزیمت برداشت کرنی پڑی. اب اس کی تراہٹ دیکھیں گے اور ساتھ وہ اپنے آپ کو کتنا کو عقل مند سمجھے گا. اور کہا دیکھا نا، کہا تھا نہ جاؤ، مار کے آگے 70 بندے، فائدہ ہوا کوئی؟ ہماری تو کسی نے سنی نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا تم سچے ہو تو تم پھر اپنے آپ سے نا موت کو ہٹا کر دکھاؤ. تو جو ایک مسلمانوں کا پھر کردار اللہ نے دکھایا ہے نا، کہ کسی کو کچھ پریشان نہیں کرنا، کسی کے معاملے میں فالتو بولنا نہیں ہے. لیکن جب کوئی آپ کے معاملے میں فالتو بول رہا ہو نا تو اس پہ اپولوجیٹک نہیں ہونا. جیسے کہتے ہیں نا یہی جی آپ ایسا نہیں، ہمارا مقصد، اس کو سیدھی سنا کے 2 ٹوک بات کر کے آ جانا ہے. اچھا وہ مر گئے تھے، مر گئے ہیں، اچھا تم بھی اپنے آپ سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ، یہ کہہ کے آ جائے. اور مت کو اور سنو ایک منٹ، ایک اور بات سنو. جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں، تمہارا کا خیال ہے کہ وہ مر گئے ہیں؟ وہ شہید ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے اور وہاں پہ بڑے خوش ہیں. اس لیے تم اس چیز کو کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پازیٹیو سوچیں چیزوں کا، نیگیٹو چیزوں کو نہیں لیں. اب ایک ٹراما ہو گیا، صدمے کی کیفیت گزر گئی، تو پوسٹ ٹراما کی جو مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں نا، وہ قرآن پاک کے اس مقام سے آپ سمجھیں گے کہ صدمے کے بعد آپ لوگوں نے اس بات پہ فالتو میں نہیں بولنا. جو لوگ اس پہ بیٹھ کر گفتگو یا تبصرہ نگاری کے نام پر لوگوں کا مورال ڈاؤن کر رہے ہیں، ان کی باتیں نہیں سننی، پازیٹیو رہنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی جب ان کو زخم لگے. تو جو لوگ ان میں سے احسان کرنے والے تھے نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کیا. تو ہمیں تقوی اور احسان، ان تتقوا وتصبروا، تقوی، صبر، احسان، یہ ہے وہ ہمارے میک اپ جو اللہ کو ہم سے ریکوائرڈ ہیں. بڑے بڑے سے برانڈ کے کپڑے نہیں ریکوائرڈ، بڑی بڑی سی کاریں، کوٹھیاں اور گھر نہیں ریکوائرڈ، بڑی بڑی سی ڈگریاں نہیں ریکوائرڈ. اپنے کردار میں یہ والا میک اپ کیجئے، تقوی، احسان، صبر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے اجر ہے. اور کیوں؟ زخموں سے چور چور تھے مسلمان، واپس آ گئے. ایک تو ان کے انٹرنل زخم تھے، ہزیمت برداشت کی تھی، شکست کھائی تھی، اور پھر ان کے پیارے دنیا سے چلے گئے تھے، 70 کے لوگ مارے گئے تھے. ابھی ان کے اپنے جسموں سے زخموں سے خون رس رہا تھا. کہ یہ جو ہے حمراء الاسد یعنی کہ جنگ احد سے اگلے روز کا واقعہ ہے کہ جب مشرکین چند منزل دور گئے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے، ہوئے ہوئے کیا حماقت ہو گئی ہم سے، مسلمانوں کو ہم پوری طرح مار کر آ سکتے تھے، ہم واپس چلو. اب یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تھا کہ وہ واپس آئیں گے، تو انہوں نے مسلمانوں کو ان کے تعاقب میں نکلنے کا حکم دیا. جبکہ آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہے وہ چیز جو کہ اللہ تعالیٰ نے نا تعریف کی ہے کہ ہم سست نہیں ہونا، جو کرنے کا کام ہے کر گزریے. کبھی سر میں درد ہوگا، کبھی آپ کا پیٹ میں درد ہوگا، کبھی گھر میں گیسٹ آ رہے ہیں، کبھی آپ کو رات کو جاگ کے کام کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ سارے ایموشنز ہیں. تو ایسے ہی وہ بھی مسلمان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شاباش دی، ویری گڈ، تم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اللہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. گڈ مل گیا.
بہت ویری گڈ مل گیا، آگے چلیے. تو یہ باتیں ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم اس دور کے لوگوں کی بات پڑھ کر اپنی زندگیاں بدل رہے ہیں. اس بات کو یاد رکھیے گا. یہ نہیں کہ کوئی پرانی کہانیاں پڑھیں، بہت لائف کیریکٹرز ہیں، ایموشنز سے بھرپور، اور پورے کے پورے ایکشن موویز والے کیریکٹر ہیں یہاں پہ. تو اس لیے قرآن کو اس طرح پڑھا کیجیے. وہ لوگ جن کو لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو، ہوتے ہیں نا وہ اتنا بڑا لشکر، تو یہ وہ ایموشنز تھے. تو انہوں نے کہا چلا اللہ کافی ہے ہمیں. وزادہم ایمانا، اللہ ان کے ایمان میں اللہ نے اضافہ کر دیا. انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو جب کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے نا تو یہ لفظ بول دیا کیجیے، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ ہمارا وکیل ہے. وکیل ہوتا ہے نا جو کسی کے بہاف پر کام کرتا ہے، تو یہ وہ وکیل ہے جو اللہ فرما رہا ہے. آگے اللہ نے فرمایا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء. وہ کیا تھا؟ وہ یہ واقعہ تھا جناب حمراء الاسد. اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ وہ کلمہ ہے جب ابراہیم نے اس وقت کہا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور محمد نے اس وقت کہا جب لوگوں نے کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ لوگوں کے سے خوف زدہ نہیں ہونا کسی بھی حوالے سے. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور جب آپ کو کوئی ڈرا رہا ہونا تو یہ لفظ پڑھ لیا کیجیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، کوئی آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا when you see all the door closed، تو اس وقت آپ نے یہ کلمے کی کثرت سے ورد کرنا ہے. اچھا جی، اس کے بعد انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ. جو خوف ہوتا ہے نا، ہمارا جو دین اسلام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے ہر ایموشنز کو، خواہ وہ نفرت ہو، خواہ وہ محبت ہو، وہ اللہ کے لیے خالص کرنا ہے. کسی سے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے. کوئی برا لگ رہا ہے، بہت برا لگ رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام پہ عمل نہیں کرتا. خواہ وہ آپ کا اپنا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، سگا باپ ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اس کے بعد جو خوف ہوتا ہے نا، خوف کس سے ہوتا ہے؟ چلیں ہم ایک دو چیزیں سوچتے ہیں. خوف ہمیں ہوتا ہے اپنے کسی پیارے کی ناراضگی کا، اور ہمیں خوف ہوتا ہے لوگوں کی باتوں کا. کبھی کبھی ہمیں خوف ہوتا ہے کسی بڑی عظیم چیز کے چھن جانے کا. تو یہ سارے خوف جو ہے نا، ان خوفوں کو اللہ کے تابع کر دیجئے. کسی انسان کوئی کیا کہے گا، اس چیز سے بے خوف ہو جائیے. پھر اس چیز سے بے خوف ہو جائیے کہ میرے اس نیک کام کرنے سے کوئی مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض نہ ہو. پھر اس چیز سے بے خوف ہو جائیے کہ میری کوئی نوکری نہ چھین لے، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. پھر اس چیز کا خوف نکال دیجئے کہ اگر میں نے یہ بات کر دی تو میرا خاوند ناراض ہو جائے گا. یہ خوف ہیں جو انسان کو نا کمزور کرتے ہیں ایکچولی. جب آپ ان خوفوں سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ خوف کیا ہے؟ خوف ماحول میں نہیں ہوتا، خوف آپ کے اندر ہوتا ہے. آپ نے اپنے اندر کو ٹیم کرنا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا جو قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ہمارے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ نہیں. اپنی سوچوں کی اصلاح کریں گے نا جب ہم، تو بے خوف ہوں گے. اور خوف دراصل کسی بھی چیز کا، آپ نے ہم کیوں خوف کھاتے ہیں؟ اللہ میں نے یہ اچھا ڈریس نہیں پہنا، وہ لوگ مجھے باتیں کریں گے. آپ کے اندر خوف ہے. کانفیڈنس سے لائف میں موو کریں اور یہ سوچ لیں کہ اللہ سے بڑھ کر میرا کوئی ساتھی نہیں. تو بے خوف ہو جاؤ. اللہ نے کہا ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. تو شیطان کا ایک اور ہتھیار یا ایک اور جو آپ کہہ لیں ہماری زندگیوں میں انٹر ہونے کا ڈور ہے نا، وہ خوف ہے. اور منافق بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں، بے خوف نہیں ہو سکتے. تو شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے ہمیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو نیند میں خوف آ جاتا ہے، آپ کو کہیں پہ کوئی ہیولا نظر آتا ہے، بڑا خوف کرتے ہیں. آپ کو چھت پہ جانے سے خوف آتا ہے، بچیوں کو باہر جانے سے خوف آتا ہے. تو یہ جو ایک پیرنٹنگ کی ٹیکنیک میں کے طور پر چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ اپنے بچے کو بچپن سے ہی آپ نے بے خوف بنانا ہے. آپ نے اس کے ذہن میں کوئی ڈر پیدا نہیں کرنا جو اکثر مائیں کرتی ہیں کہ بابا کہا جائے گا، وہ سیٹی والا بابا آ جائے گا. نہیں، اس کو شروع سے یہ بات بتائیں کہ اللہ کے علاوہ بیٹا کسی سے نہیں ڈرتے. اگلی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے اور مت غمگین کریں تمہیں وہ لوگ جو کفر میں جلدی کرتے ہیں. دیکھا نا، میں نے آپ کو کہا تھا نا، قرآن بڑی مزے کی بک ہے، اس میں ایموشنز ہیں. پہلے خوف آیا، اب غم آ گیا. اب ہم غم کیوں کھاتے ہیں؟ کوئی بڑا سینسیٹیو بندہ ہوتا ہے نا، وہ کسی کی بری چیز کو دیکھ دیکھ کے دکھ ہوتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دکھ کو بھی اللہ کے تابع کر دو. یہ چیز ذہن میں رکھو کہ جو ہدایت ہے نا، یہ کسی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. میں ہوں نا، میں اگر کسی بڑا میرا دل کر رہا ہے میرا یہ والا میرا دوست ہے، میرا کوئی رشتہ دار ہے، یہ نیک ہو جائے، وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہدایت طالب ہدایت کو ملتی ہے. تو جس شخص کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ہی نہیں دیتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ آپ کو ضرر نہ پہنچائیں. اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اس لیے آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینسیٹیو ہارٹ کے بندے تھے، بڑا دکھ ہوتا تھا ان کو، بڑے نرم دل تھے نا.
تو وہ ان کو تکلیف ہوتی تھی، لوگ کیوں نہیں اللہ کی بات مانتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیار سے سمجھایا، نبی ان کا آپ کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو ہدایت دینے میں، کیونکہ وہ خود طلب کریں گے تو ہدایت ملے گی، یہ میں نہیں دیتا ہوتا بغیر کسی کی بھی طلب کے۔ اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو ایمان کے بدلے میں چینج کر لیا، جیسے ہم لباس چینج کرتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے ہم پروفیشنز چینج کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم رہائش گاہیں چینج کرتے ہیں، تو کبھی کبھی ہم اسی طرح سے کچھ ڈیسیجنس لیتے ہیں کہ میں نے اس سے دوستی ختم کر دینی ہے، اس ڈور کو کلوز کر دینا ہے ایمان کے، اور اس کے بدلے میں کفر کے ڈور کو اوپن کر لینا ہے۔ تو اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے زندگی میں۔ اگر آپ نے یہ چوائس کر لیا کہ آپ نے ایمان کا ڈور کلوز کر دیا اور کفر کا ڈور اوپن کر دیا، تو آپ اللہ کو کیا نقصان پہنچا گئے؟ اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا، اللہ کی عبادت نہیں کی، شکر نہیں ادا کیا، اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ اور کافر جو یہ سمجھ رہے ہیں، بڑا خوش ہو رہے تھے نا وہ منافقین کہ مسلمان تو بیچارے ہزیمت بھی برداشت کی، زخم بھی لگے، مرے بھی، نقصان بھی اٹھایا، دانت بھی ٹوٹ گئے، اور ہم تو بڑے سکون سے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو جو تم بے خوف و خطر مامون ہو کے زندگیاں گزار رہے ہو، یہ کوئی تمہارے لیے بڑی اچھی ہیں؟ انما نملی لہم دو اسمن، کہ وہ گناہ میں بھر جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ جو ہمیں مہلتیں مل جاتی ہیں نا، اور کچھ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، برائی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، ان کو وہ تو ظاہر قرآن تو پڑھتے نہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم لوگ یہ ایک غلط سوچ نہ لے لیں کہ ان سے اللہ بڑا راضی ہے۔ جو اللہ کے راستے پر عمل نہیں کرتا، اللہ ان کو استدراج، ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو اس حالت پہ چھوڑ دے جس حالت میں تم سب مسلمانوں ہو، یہاں تک کہ ناپاک اور پاک کو علیحدہ علیحدہ نہ کر دے، جیسے دال میں چن دیتے نا کالے کالے اور وائٹ وائٹ دال، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب کو علیحدہ کر دے گا۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اس غیب کی اطلاع دے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو علیحدہ علیحدہ کرے گا، مومنوں اور کافروں کو۔ اب خبیث اور طیب یہ دو لفظ یہاں پہ بڑے ہی پیارے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر ہی خبیث ہے، یعنی کہ آپ کے اندر ہی برائی ہے اور آپ کے اندر ہی اچھائی ہے، تو خبیث اور طیب انسانوں کے اندر بھی تھی، اور مسلمانوں کی صفوں میں بھی کالی بھیڑیں تھی، جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ تھے۔ مسلمانوں کی وہ جنگ آئی تو وہ سب کچھ واضح ہو گیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ سم ٹائمز جو ڈیفیکلٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں نا آپ کی لائف میں، وہ آپ کو آپ کی لائف میں ناخالص لوگوں کے چہرے بے نقاب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے نا آزمائش کے ذریعے ہی پتہ چل سکتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی، ہم اور کسی کو بھی، ہم غیب سے تو اطلاع نہیں کرتے نا کہ دل میں کیا ہے، اس کے لیے پھر حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ وہ لوگ بے نقاب ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے کسی کو تھوڑا بہت غیب بتا دیتا ہے، لیکن جو زیادہ لوگ ہیں ان کو پھر یہ غیب اور اس طرح سے چیزوں کو اطلاع کرنے کے لیے حالات ایسے ڈیفیکلٹ آ جاتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اگر تم تقوی اور ایمان کی روش پر چلتے رہو گے تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آگے آ جاتی ہے بات بخل کی، تو ہم اتنے ہیومن ایموشنز کے بارے میں کتنے زیادہ پڑھ رہے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ دیا وہ بخل کرنے لگ جاتا ہے۔ اب دیا اس کو کس نے؟ اللہ نے، اپنے فضل سے، اور وہ بڑا خوش ہو رہا ہے میں پیسے جمع کر رہا ہوں۔ تو وہ جو دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ جو آپ نے کھا لیا، جو پہن لیا، بس وہ مال آپ کا ہے جو آگے آپ نے بیچ دیا، باقی تو دنیا کے لوگوں کے مال کی نگرانی کر رہے ہیں آپ بھائی۔ تو اس لیے کھائیں پئیں، لائف میں دوسرے انسانوں پہ سپینڈ کر کے اپنی عاقبت بنائیں، اور اللہ نے جو فضل سے دیا اس کو خرچ کریں۔ خرچ کرنا ان کے لیے خیر ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو فرشتے روزانہ اترتے ہیں آسمان سے، تو ایک فرشتہ جو صبح کے وقت اترتے ہیں وہ ایک دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا، اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہ جو بخل کرتا ہے اس کا مال تلف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بخل ہے نا یہ تو بڑی ہی بری بات ہے۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، بخل اچھی چیز نہیں، بری ہے۔ اوکے، تو پھر آج ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنی چیزوں کو دینے کے اور بانٹنے کے اعتبار سے سخی ہو جانا ہے۔ اچھی گفتگو بھی سخاوت ہے۔ کسی کا گریشیسلی، اگر آپ ساس ہیں، آپ ہسبینڈ ہیں، آپ فادر ہیں، آپ بھائی ہیں، کسی نے آپ کے لیے محنت سے کوئی کام کیا، پکایا، آپ کی کوئی ہیلپ کی، اس کے لیے تھینک فل ہوں۔ اور اگر آپ بیٹی ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، تو آپ نے
اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے ایٹ لیسٹ، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے نا تو ایک اچھے الفاظ بھی بہت وسعت رکھتے ہیں اور بہت اثر رکھتے ہیں اپنے اندر. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اپنے ریلیشنز کو محبت سے اپنا اظہار کیا کیجئے ان کے ساتھ. یقین مانیں یہ بہت بڑی فیاضی ہے جو آج کے دور میں لوگ نہیں کرتے. کسی کی اچھائی کو، اگر آپ ایک باس ہیں، اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، اگر آپ ایک مینیجر ہیں، آپ ایک جگہ پہ، تو اپنی ٹیم کے ساتھ فیاضانہ سلوک کیا کیجئے. اس میں منی تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کا رویہ بھی بہت اہم ہے. ایک فیاض رویے والے، کھلے دل والے انسان اللہ کو پسند ہے. اور وہ لوگ جو برائی جو یہ کرتے ہیں نا، چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، تو قیامت کے دن ان کے بخل کا ان کو طوق پہنایا جائے گا. جیسا کہ ایک اور مقام پر قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال کیسے ہے کہ ان کو آگ میں تپا کر ان کو لگایا جائے گا. تو اس لیے یاد رکھیے کہ یہ چیزیں ہمیں نہیں کرنی، ہمیں فیاض ہونا ہے. آیت نمبر 181. اور اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ان اللہ، کون اس سے بھی بڑھ کر کوئی بے باک نہیں ہو سکتا جو اللہ کے بارے میں اتنی بدتمیزی اور بے باکانہ جملے بولے. تو بدتمیزی کوئی میرے آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ لوگ تو اللہ کو نہیں چھوڑتے. تو اس لیے جو بدتمیز بندے ہوتے ہیں نا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے. ان کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں تو ان کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ لیو them to their fate. کیونکہ برے لفظ اپنا اثر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس کا جلد پتہ چل جائے گا. پھر 183 آیت کریمہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ کوئی آگ آ جائے جس کو ہم قربانی کو آگ نہ کھا جائے. اب وہ کون تھے؟ وہ یہود تھے. ظاہر ہے میں نہ مانوں جی، میں نے تو ماننا ہی نہیں. اور وہ ان کے پاس ٹیکٹکس ہیں. دیکھیں نا پورا قرآن بھرا پڑا ہے. کبھی کہتے ہیں قبلے کی طرف، اس کی طرف کیوں نہیں منہ کرتے. کبھی کہتے ہیں کہ تم یہود ہو، تم نے اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو. اب کہتے ہیں کہ تم اپنی قربانی کی خود کھا جاتے ہو. ہماری قربانی تو آگ کھاتی تھی. چینج مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. چینج مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کی لائف میں چینج آ رہی ہے نا، ایکسیپٹ کیجئے. اگر حالات بدل گئے ہیں، ایون اف کہ آپ اگر پہلے بڑی کوئی طاقتور گھر کی حکمران تھیں، اب آپ کی حکمرانی کے دن ختم ہونے کے قریب ہیں، ایکسیپٹ کیجئے. بچوں کی ایج چینج ہو رہی ہے، ایکسیپٹ کیجئے. آپ کی ایج چینج ہو رہی ہے، ایکسیپٹ کیجئے اور اکارڈنگلی چینج کیجئے. چینج مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ لوگ چینج نہیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ہمارے دور میں آگ کھاتی تھی، آج کے دور میں بھی کھانی چاہیے. ہمارے دور میں تو جو تھا وہ بچوں کو ہم اس طرح سے اسکول میں بھیجتے تھے، آپ کیسے مائیں ہیں جو بچوں کو اس طرح کھانا کھلاتی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرنا. رسول ان سے کہیے کہ آپ سے پہلے وہ سب کچھ آیا تھا جو آپ نے کہا تھا، یعنی رسول بھی آئے تھے، وہ چیزیں بھی آئی تھیں، ان کو بھی آپ نے قتل کر دیا. اور آپ کو بھی اگر وہ قتل کر دیں گے، اگر آپ کو بھی جھٹلا دیں گے نا نبی، تو غم نہ کیجئے. ان لوگوں نے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا ہے. تو اس لیے یہ اس چیز پہ غم نہ کیا کیجئے کہ کوئی آپ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. آپ نے کسی کو اچھی نیکی کی بات بتائی تو لوگوں نے منہ بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون تھا دنیا میں؟ ان کو لوگوں نے جھٹلایا، ان کی بات نہیں مانی. تو اس لیے ریجیکشن پہ کبھی بھی شکوہ کناہ نہ ہوا کیجیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہمیں بتا دیا ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تمہیں تمہارے اجور پورے قیامت کے دن دے دیے جائیں گے. اور جو کوئی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کو کامیابی مل گئی. ٹھیک ہے، جنت میں دخول اور آگ سے دوری کامیابی ہے، اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اور دنیا میں جو کچھ بھی آپ حاصل کریں گے صرف دھوکہ ہے. یہی ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے. تمہیں تمہارے مالوں میں اور تمہارے نفسوں میں ضرور آزمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہم کہتے ہیں کہ جب ہم 2 وظیفے پڑھ لیں اور ہماری سارے مسائل حل ہو جائیں. اللہ کہتا ہے تو دین اسلام کے راستے پر چلو گے، پھر آزمائے تو جاؤ گے. اور تم ان لوگوں سے جو کافر ہیں اور اہل کتاب ہیں بہت سی اذیت ناک باتیں بھی سنو گے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ پہلا سبق جو ہم نے غزوہ بدر کے موقع پر پڑھا تھا کیا تھا بھلا؟ جی یاد کیجئے، صبر اور تقوی. اگر صبر کرو گے اور تقوی کرو گے تو یہ بڑی ہمت کے کام سے ہے. تو ویری گڈ، سلوٹ، بہادر بندہ ہے جو صبر اور تقوی کرتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ لیا کہ تم میثاق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے وعدہ لیا، تم اسے ضرور لوگوں کو بیان کر دو گے، اس کو چھپاؤ گے نہیں، تو انہوں نے اس وعدے کو
اٹھا کر اپنی پس پشت پھینکا اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت خرید لی. فبئس ما یشترون، بڑی بری یہ خرید و فروخت کرتے ہیں. تو کتاب کے حکم کو پیچھے پھینک کر دنیا کو لینے والے لوگوں، قرآن کہتا ہے کہ تم نے گھاٹے کا سودا کیا. اور مت گمان کرنا خوش ہو جائیں وہ لوگ جو بہت خوش ہوتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دیا، خوشی سے اترا کر اپنا برا حال کر لیتے ہیں. اور پھر اور تو اور ان کو خود نمائی، خود ستائش، یہ بھی قرآن اس کو ایڈریس کرتا ہے کہ اپنے پورٹ فولیو میں، اپنی سی وی میں ایسے ایسے کارنامے لکھ دیے جو انہوں نے کیے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا والوں کو تو امپریس کر لیں گے، قیامت والے دن تو نہیں بچ سکتے عذاب سے. تو اس لیے جو خود نمائی ہے نا، یہ اللہ کو نہیں پسند. ایسی حرکتیں، بناوٹیں اللہ کو نہیں پسند. اللہ کے لیے ہی ہے بادشاہت آسمان اور زمین کی. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 190 سے 200 تک، آخری 10 آیات سورۃ آل عمران کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جب آپ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے. اس کو پڑھیے. بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے اور جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ لب کہتے ہیں وہ عقل جس میں کسی قسم کی باطل کی آمیزش نہ ہو. تو جس بندے کی عقل میں پریجوڈائسز نہیں نہ ہوں گے، نفرتیں نہیں ہوں گی، اور پری ایزیومڈ نوشنز نہیں ہوں گے، وہ آسمان اور زمین اور رات اور دن سے ہی اللہ تک پہنچ جائے گا. وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اور اپنی کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ سارے اذکار کے مختلف فارمز ہیں جو آپ نے کھڑے، بیٹھے اور لیٹے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر بھی کرنا ہے. اور جب سب پہ غور و فکر کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے کچھ بھی باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ان کو چیزوں کی حقیقت تک اللہ رسائی دیتا ہے. اے ہمارے پروردگار، تو جس کو چاہتا ہے آگ میں داخل کرتا ہے، اور بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کیا سے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اے ہمارے پروردگار، طرز تخاطب دیکھیے اور ان کی رسپانسو ہونا دیکھیے. ہم نے سنا تھا ایک پکارنے والے کو جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، اپنے رب کے ساتھ ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ بخش دے، ہم سے ہماری خطائیں دور فرما دے، اور ہمیں فوت کرنا تو نیک لوگوں کے ساتھ کرنا. تو ہم یہی ہے کمپنی اچھے لوگوں کی، ہم مرنے کے بعد بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ. اللہم اجعلنا برحمتک منہم. اے ہمارے پروردگار، اور عطا کر دے ہمیں جو تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدے کیے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ نے قبول کر لیا محبت کی فرینڈ ریکویسٹ کو، اللہ نے قبول کر لیا. بے شک میں نہیں ضائع کرتا کسی عمل کرنے والے کا تم میں سے عمل، کوئی مرد ہو یا عورت، بعض میں سے ہیں. بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میرے راستے میں ایذا دیے گئے اور مارے گئے، میں ان کو ضرور ان سے ان کی برائیاں دور کر دوں گا، ضرور ان کو ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. اللہ کے پاس سے ثواب ہے اور اللہ کے پاس سے بہترین ثواب ہے. یاد رکھیے، یہی ہے جو کہ ہماری زندگی کا آخر اور حاصل ہونا چاہیے. اور نہ تمہیں دھوکے میں دے لوگوں کا چلنا پھرنا قافلوں میں، شہروں میں لوگوں کا چلنا پھرنا بڑا ہی لوگوں کو مزین لگتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ٹریول ڈاکیومنٹس رکھتے ہیں، بڑا بگ بینک بیلنس رکھتے ہیں، ان کو تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی اور ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کے پاس سے مہمانی ہے، انشاءاللہ ایک دن ہم نے اللہ کا مہمان بننا ہے. تو ہماری کیا شان ہوگی، ہم اللہ کے مہمان، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ابرار کے لیے بہترین ہے. اور بے شک اہل کتاب میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ پر اور جو آپ پر اور جو آپ سے پہلے ان سب پر ایمان لایا، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو تھوڑی قیمت پر خریدتے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے مومنو، ایمان لائے ہو، صبر کرو، کافروں کے مقابلے میں جمے رہو، مورچوں پہ ڈٹے رہو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. رباط، دشمنوں کے
دشمنوں سے جہاد کے مورچوں پر ڈٹے رہو۔ اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات پہرا دینا ایک مہینے کے قیام اور صیام سے بہت بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بات یہ بھی ہے، شدید سردی کے موسم میں پورا وضو کرنا اور مسجدوں میں چل کر جانا، یہ بھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنوں کو یہ بتایا کہ صبر کرو، کیونکہ یہی ہے وہ کامیابی کے راستہ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ الحمدللہ ہمارا تیسرا سبق چوتھے پارے کا ختم ہوا، اور مبارک ہو ہماری سورۃ آل عمران۔ ہم نے دو بڑی روشن صورتوں کا مطالعہ آج مکمل کر لیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا، یہ صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے سفارش کریں گے، اللہ یہ ہماری سفارش، ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما کر ہمیں نجات دے دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس نے اسی کا جوڑا پیدا کیا۔ جی تو ایک اگر آپ سائنٹیفک ریسرچز کے پیچھے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کلیم کیا جاتا ہے سائنٹسٹس کی طرف سے اور سائیکولوجسٹس کی طرف سے کہ مین از فرام ارتھ اینڈ وومن از فرام مارس۔ They have such a big differences in their mentality, in their psychology, in their mental well-being, in their emotional attitudes۔ وہ جس طریقے سے زندگی کو لیتی ہیں خواتین مردوں سے بالکل ڈفرینٹ طریقے سے ان کا سوچنے کا انداز ہے۔ اور اس میں بھی قرآن حکیم کے فرسٹ پیج پہ یہ سورۃ النساء کی فرسٹ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق کا جو ایک پروسیس ہے وہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو اصل جو انسانیت کی ہے نا وہ باپ ہے، اور اس سے پھر اس کی بیوی یعنی کہ اس کا جوڑا پیدا کیا۔ تو حوا کا جو لفظی مطلب ہوتا ہی ہے زندہ چیز سے نکلی ہوئی چیز۔ حضرت حوا بائیں پسلی سے حضرت آدم کی پیدا ہوئی تھیں، اور پھر ان کے دل کے قریب ہونے کی وجہ سے اس میں انسیت ہے، محبت ہے اور سکون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک چاند پیدا کی، اس سے اس کا جوڑا بنایا۔ اب اس کے جوڑے کے بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ تو صفیہ متعین ہو گیا کہ مرد اور عورت دونوں کی تخلیق میں جو عورت ہے وہ بیسیکلی مرد کو اسسٹ کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس مقصد تخلیق کو اور انسانی نسل کی افزائش کے لیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ تو عورت کا بحیثیت عورت ایک مقام اللہ کی نظر میں بہت بلند ہے کہ جب وہ بحیثیت ماں اپنا رول پلے کرتی ہے، اور مدرز کین ڈو میریکلز in the well-being of the nation۔ آپ یہ مت سوچیں کہ عورتیں جو ہوتی ہیں ایک ماں کے روپ میں معاشرے کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتی، جو آج کے دور کی ایک بہت بڑی بگ کانفلکٹ ہے، جو کہتے ہیں کہ عورت کو مرد جیسے کام کرنے پڑیں گے اپنے ورتھ کو پروف کرنے کے لیے، جو آج کے دور میں کہ عورتیں ڈاکٹرز بنیں، عورتیں انجینئرز بنیں، عورتیں جو ہیں وہ فوج میں جائیں، عورتیں پولیس فورس کو جوائن کریں۔ اور یہ اتنا ٹرینڈ آج کل ہمارے ملک میں بھی ہو چکا ہے کہ جو مدرس ہیں اور جو ینگ گرلز ہیں یا ان کے فادرز ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ وہ کیا کریں۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ آپ کا جو آج ہے، جو حال ہے، وہ مردوں کے ہاتھ میں ہے، اور وہ مرد جس طرح دنیا کو چلانا ہے وہ ان کی مدرز نے ان کی ٹریننگ کی ہوئی ہے۔ تو مدرز، آپ نے سب نے سنا ہوگا کہ فرسٹ جو انسان کی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ اس کے مدر کے لیب ہوتی ہے۔ تو ماں اپنے بچے کے ساتھ وہ سب کچھ جو وہ اپنے معاشرے کو دے سکتی ہے ایک بچے کے ریفرنس میں، وہ کسی اور کیپیسٹی میں اس کی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ یہی چیز ہے جو کہ اللہ نے قرآن حکیم کے اس مقام پر بتائی ہے کہ مرد ہے تو اس کی پیدائش اور طریقے سے ہوئی، عورت مرد سے بنائی گئی، اور اسی سے دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی ہے۔
یعنی ایک عورت کو ایک یوٹرس دے کے دنیا میں بھیجا ہے، جس کا کہ آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے کہ ارحام یعنی کہ رحم کی بنیاد پر بنائے گئے رشتے اللہ کی نظر میں بہت ہی معزز ہیں، اس لیے ان رشتوں کو توڑنے سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو رحم ہے عورت کا، رحم مادر، اسی سے ورڈ نکلتا ہے رحمان۔ تو یہ اگر ایک نا قرآن حکیم میں چھوٹی چھوٹی سی پہیلیاں ہیں، مسٹریز ہیں۔ جب میں نے قرآن حکیم کی اس مسٹری کو سالو کیا کہ رحم اور رحمان، تو جب آپ بحیثیت ماں اپنے بچے سے اپنے تعلق کو ڈٹرمن کر کے سمجھ لیتی ہیں نا، تو اسی فلسفی میں یعنی کہ ماں اور بچے کے تعلق کی فلسفی کو سمجھ لیجئے، ہر ایسپیکٹ سے، ہر اینگل سے سمجھ لیجئے، آپ کو اللہ اور اس کے بندے کے ساتھ اس کے تعلق کی فلسفی سمجھ میں آ جائے گی۔ ماں بچے کے لیے سراسر رحمت ہے، اللہ اپنے بندے کے لیے سراسر رحمان ہے۔ ماں اپنے بچے کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں فار دا ٹائم بینگ اس کی ماں خود لے کر جاتی ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو کہتی ہے انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، کبھی اس کو اسکول چھوڑ کے آنا پڑتا ہے، کبھی اس کو ڈانٹ کے ماں پڑھنے کے لیے بٹھاتی ہے، کبھی ماں اس کو ڈانٹ کے سونے کے لیے لٹاتی ہے، کیونکہ وہ بچے کو تو بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ماں کہتی ہے کہ چلو یہ آپ نے ہر وقت اور چاکلیٹس کھاتے ہو، آج چاکلیٹ نہیں ملے گی، آج آپ نے دودھ پینا ہے، تو بچہ تو روتا ہے، مجھے تو چاکلیٹ چاہیے۔ تو سب کو پتہ ہے، بڑے جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس بچے کو تو اپنی غلط اور صحیح کا نہیں پتہ نا، اس کو تو بس انجوائمنٹ چاہیے۔ تو اس طرح سے اس فلسفی کو ذرا کبھی بیٹھ کر نا غور کیجیے گا، تو جو چیزیں ماں اور بچے کے تعلق میں وہ چیزیں ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور یہی ایک طلب اور تڑپ ہے جو ایک چھوٹے بچے کی اپنی ماں کے لیے ہوتی ہے، جو اللہ اپنے بندے سے چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صلہ رحمی کرنی ہے اور اپنے رحم کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ عورتوں کے لیے خاص طور پہ ایک میسج ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک بہت ہی سیکرڈ آرگن دے کے دنیا میں بھیجا ہے، جو مرد نہیں ہے، جو مرد کے پاس نہیں ہے، اور اسی ایک آرگن کی وجہ سے عورت کا ایک رول چینج ہو گیا، اس کی ایک رسپانسبلٹی چینج ہو گئی، اور وہ کیا ہے کہ وہ ایک انیشیلی اینڈ فرسٹ اینڈ فارموسٹ اس نے ایک نئی نسل کو آگے پروان چڑھانا ہے۔ تو ہمارا مستقبل عورت کی گود میں ہے، حال مرد کے ہاتھ میں ہے، مستقبل عورت کی گود میں ہے۔ تو یہ کبھی بھی کوئی نہ سوچے کہ ہم اگر گھر میں رہ کے صرف بچے پالتے ہیں تو ہم کچھ نہیں کرتے، وہ بہت بگ کنٹریبیوشن ہے۔ آگے آ جائے آیت نمبر 2 پہ، یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں 70 گھرانے متاثر ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد یتیموں کے متعلق اس آیت کریمہ میں آپ کو بڑے واضح احکامات ملیں گے۔ اب وہ یتیم بچے جن کے والد فوت ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کے اگر مال ہوں اور ان کے ورثاء کیا کریں کہ ان کا اچھا مال لے لیں اور اپنا برا مال ان کو دے دیں، یا یہ کریں کہ دونوں کے مال جلدی جلدی مکس کر لیں اور پھر جو ہے اچھے والا خود لے لیں اور برے والا اس کو دے دیں، یا یہ کریں کہ ان کے مال اپنے مالوں میں مکس کر لیں اور سارا ہی مال کھا جائیں۔ یہ سب بہت بڑے گناہ کے بات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس کے بھی والد چھوٹے بچے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے ورثاء پہ ایک بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے، تو نکاح کرو جو کہ تمہیں اچھی لگے، عورتوں میں سے 2، 3 اور 4۔ یہ ہے جی جو کہ کثرت ازواج کا قرآن حکیم میں حکم ہے، اور صرف ایک ہی دفعہ ہے۔ اب اس کی کانٹیکس کو سمجھیے، کس کانٹیکس میں حکم نازل ہوا تھا۔ مدینہ کی بستی میں 70 لوگ مارے گئے تھے۔ اب اس صورتحال میں جن خواتین کے خامد فوت ہو گئے ہیں اور اس معاشرے میں اور کوئی خامد نہیں ہے غیر شادی شدہ جو کہ اس عورت کے ساتھ شادی کرے یا کسی بھی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، تو اب قرآن حکیم نے حکم یہ دیا ہے کہ ان عورتوں کی کفالت کے لیے ان مردوں کو ایڈیشنلی رسپانسبلٹی لینی ہوگی اور ان کو اپنے نکاح میں لانا ہوگا۔ تو اس لیے یہاں پہ یتیم عورتوں کا خاص طور پر ذکر ہے۔ تو یتیم وہی عورتیں ہیں جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، کوئی ان کا باپ یا بھائی نہیں ہے جو ان کو دیکھ سکتا ہو۔ اب اس صورتحال میں وہ عورت کس کے گھر جائے گی اور کیا کرے گی اور کیسے رہے گی، ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے سوسائٹی میں۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مردوں کو اور جو ان کی وائفز ہیں ان کو کہ دل بڑا کرو اور ایسی لڑکیوں کو اور ایسی عورتوں کو پھر ان کے سرپرست بنو، ان کو اپنے گھروں میں رکھو، اور مردوں کو کہا کہ ان سے نکاح کریں، کیونکہ عورت کے اندر وہ ساری چیزوں کی طلب موجود ہے۔ اگرچہ کہ اس کا خامد فوت ہو گیا ہے، اس کا بھی دل کرتا ہے وہ سجے سنورے، اس کا بھی دل کرتا ہے کہ اس کا خامد ہو، وہ اس کے ساتھ جائے آئے، اس کی بھی فیملی آگے بڑھے، اس کے بھی بچے ہوں۔ تو اس صورتحال میں پھر اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں ان عورتوں کو اور کا وہ مسئلہ حل کر دیا کہ 2، 3 یا
چار تک بھی مرد اپنی عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں، ڈپینڈنگ ان کے فزیکل، ان کی اسٹرینتھ پلس ان کی فائنینشیل اسٹرینتھ۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ریکمنڈیشن دی کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر تم ایک پہ ہی اکتفا کرو، یا جو تمہاری لونڈیاں ہیں۔ تو اس بات پہ جو خواتین ہیں، ہم خواتین ہیں، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ قرآن میں ایسا حکم کیوں آ گیا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ عورت بیوہ ہوئی ہے تو اس کی جگہ پہ ہم بھی ہو سکتے تھے۔ تو سوسائٹی میں ظاہر ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد عورت کے لیے جو شادی ہے وہ ضرورت بن جاتی ہے، وہ اس کا سوشل سٹیٹس ہے، اس کا تحفظ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان عورتوں کو معاشرے میں مرج کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورتوں کو ان کا حق مہر خوشی خوشی دے دیجئے۔ یہ بھی مردوں کی سائڈ پہ ہے کہ عورتوں کو جب انہوں نے اپنی نکاح میں رکھنا ہے تو ان کو عورتوں کو ان کا حق مہر ان کو دینا ہوگا، اور اگر وہ تمہارے لیے اپنی دل کی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں عورتیں تو اس کو وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کو مزے مزے سے کھا جاؤ۔ اور یعنی کہ حق مہر اگر اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے شادی کے بعد بھی، اور مت دو ان ناتوان لڑکوں کو ان کا مال جو اللہ نے جس مال کو تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا۔ تو قیام وہی جس کو لے کر آپ کھڑے ہوتے ہیں، جو آپ کے لیے گزر بسر کا ذریعہ ہے، جو آپ کے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں یہ چیز ضروری ہو گئی کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے بھی، اور اپنے جو بیٹے ہیں ان کے لیے، ان مالوں کا کوئی حفاظت سے رکھنا ہے، جو مال جس کے ذریعے وہ کمائی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک وہ بڑے نہیں ہوتے تو ان کی ٹریننگ کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کو پورے ٹیکٹک سکھائیں اپنے کاروبار کو ڈیل کرنے کے، ان کو کھلائیں، ان کو پلائیں اور پہنائیں، اور ان سے اچھے طریقے سے بات کریں۔ تو اگر قرآن کے اس حکم پر کوئی بندہ عمل کرتا ہے جس کی زیر کفالت کوئی یتیم بھانجا یا بھتیجا یا کوئی بھی ایسا بندہ ہے، تو ان کے کتنی معاشرے میں آسانیوں کا باعث وہ بنیں گے۔ لیکن اکثر لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپس کے معاملات ہیں، اور جب آپ نے ایک بند کمرے میں بیٹھ کر کسی کو کچھ دینا ہے تو اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ برا سلوک بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بدترین گھر اللہ کے نظر میں وہ ہے جس میں کہ یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں۔ تو دیکھا ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ہے، باپ مر گیا ہے، تو پھر اس کی پوری مال کو باحفاظت رکھنا ہے، اور امانت ہے آپ کے پاس، اس کی اپنی بڑھوتنی کی کوشش بھی کرنی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے بڑے ہونے کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اور اگر تم ان میں کوئی بھلائی پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس کو اسراف سے اور جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ اور جو کوئی غنی ہو اس کو چاہیے کہ من کان غنین، جو غنی ہو اس کو چاہیے کہ بچا رہے، اور جو کوئی فقیر ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کھا لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس مال میں اسراف نہیں کرنا، اس مال میں اپنے اڑانا نہیں ہے اس بچے کے باپ کا مال، اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو تو اپنی سائڈ سکیور کرو، کوئی گواہ بنا لو۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اور اس کے بعد اللہ کافی ہے گواہ۔ مردوں کے لیے حصہ وہ ہے جو وہ چھوڑ مرے، اور والدین اور رشتہ داروں میں سے، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو وہ چھوڑ مرے، والدین اور رشتہ دار، زیادہ ہو یا کم یہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا۔ اب یہاں پر جائیداد کی وراثت کے حصص الورثاء کی بات ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ نسب سے نکلا ہے۔ نسب کا مطلب ہوتا ہے گاڑنا۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گاڑ دی ہے بات کہ حصہ ہے والدین اور قرابت داروں کے حصوں میں، اور عورتیں اور مرد دونوں شریک ہوں گے، اگرچہ کہ جتنا مرضی مال ہو، تھوڑا ہے تو تھوڑے میں سے شریک ہو جائیں گے، بڑا ہے تو بڑے میں سے ہو جائیں گے۔ اور دوسری اور بڑی اہم بات ہے کہ جو ایک انسان مرتا ہے اور اس کی جو وراثت ہوتی ہے، اس میں سب سے پہلا حق تو مرنے والے کا اپنا ہے کہ اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کی وصیت اگر ہے تو اس کو نافذ کیا جائے، اگر اس پہ کوئی قرض ہے، ایون اف کہ اس نے کوئی روزے چھوڑے ہوئے ہیں یا اس نے کوئی حق مہر نہیں اپنی بیوی کو دیا ہوا، جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، تو حق مہر دیں گے۔ اگر روزے ہیں اس کی قضا دینے والی ہے، روزوں کی قضا دیں گے۔ اگر اس نے کسی کو کوئی قسم توڑی تھی، اس کا کفارہ دینے والا تھا، وہ کفارہ دیں گے۔ یہ سارا قرض دے کر اس کے بعد اس کا مال تقسیم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جب تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار بھی موجود ہوں، یتیم اور مسکین، ان میں سے اس رزق میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور ان سے اچھی اور بھلی بات کرو۔ یعنی کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ کر لیتے ہیں جس کو دینا آپ کے بس میں نہیں، یا وہ زیادہ ہی کوئی مطلب آپ کہہ لیں کہ فرینک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو آپ اچھے طریقے سے منع بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج یا مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بات آپ نے ڈانٹ کے نہیں کرنی، اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ریکمینڈ کیا، اور یہ ایک بہت اچھی عادت بھی ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں نا، تو ایک دفعہ اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے ضرور سوچا کریں کہ اگر اس کی جگہ پہ میں ہوتا تو میں کیسا محسوس کرتا۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اگر تم کسی کے چھوٹے بچوں کو ڈانٹتے ہو، مارتے ہو، بھگا دیتے ہو، ان کا مال نہیں ان کو دیتے، ان کو اچھا کھانا یا کپڑا نہیں دیتے، ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ سوچو کہ جو مرنے والا تھا اس کی جگہ پہ تم بھی ہو سکتے تھے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے جو بچے مرنے
مرنے والے کے ہیں اس کی جگہ پہ تمہارے بچے بھی ہو سکتے تھے. تو اس لیے جو بھی بندہ ہے جو کہ اس معاملے میں انفلوئنس کر سکتا ہے اس شخص کو جو کہ کسی یتیم کا مال نہیں دے رہا تو اس کو کہہ دینا چاہیے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹینڈڈ فیملیز میں جب کوئی مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پرائے پھڈے میں کیوں ٹانگ اڑائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، کھری بات کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی ایسے ہی بات کرنا پسند ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کا مال، جو چھوٹے بچے جن کے والدین فوت ہو جائیں یا وہ معاشرے کے کمزور طبقے جن کے مال آپ زبردستی ہڑپ کر لو قبضہ مافیا کی صورت میں، یا کسی کا ویسے ہی آپ نے جیسے پرائیویٹ جابز میں وہ 1 مہینے کی سیلری نیچے لگا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے ڈاکیومنٹس کو رکھ لیتے ہیں، یا اور کسی بھی طریقے سے کسی ایسے بندے کا مال کھا جانا جو بے آسرا ہو، بے یار و مددگار ہو، ظلم سے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتے ہیں اور عنقریب وہ سعیر میں داخل کیے جائیں گے. تو یہ بہت بڑی وعید ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی یتیم کے حق میں نہیں کھڑا ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ ان کا مقدمہ لڑ رہا ہے اور بڑی شد و مت سے لڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں. اب ہمیں وصیت کے احکامات یہاں سے ملیں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے. سب سے پہلی وصیت کیا ہے؟ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کی بہت سی وجوہات اس میں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ وجہ یہ ہے کہ عورت کسب معاش کی ذمہ داری سے اسلام میں استثناء ہے اس کو، اس لیے اس پر اس کا خاوند خرچ کرے گا، اس کا باپ یا بھائی خرچ کرے گا، اس پہ اس کا بیٹا خرچ کرے گا. وہ خود سے کمانے کی اس کو اسلام نے جو ہے استثناء دے دیا، اس کو چھوٹ اور آزادی ہے. اس لیے ایک حصہ تو اس پہ خرچ کرنے کا اور ایک حصہ خاوند کا اپنا. دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ان کو حصہ مل جاتا ہے جائیداد میں تو ان کے پاس نہ آئیڈیاز ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی جگہ ہوتی ہے جس پہ وہ کام کو خرچ کرے. اس لیے وہ نان پروفٹ جگہوں پہ وہ رکھ دیتی ہیں، مال سے سٹک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اس مال کا عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں. عورت نے کھا پی لیا، گھر زیور بنا لیا، کپڑے بنا لیے، لیکن مردوں کے پاس جو چیز آتی ہے وہ پھر وہ کاروبار میں لگتا ہے اور پیسہ رننگ میں آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر 80% بھی جو ہے نا وہ مرد کو ہی بھی دیا ہے کہ اس میت کا جو قریبی رشتہ دار ہوگا اور جو اس کو باقی کا حصہ مل جائے گا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے ثلث ہے، یعنی 2/3 ہے، اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے، اور باقی امال کس کے پاس جائے گا؟ وہ اس میت کے قریبی مرد رشتہ دار کو مل جائے گا. اور والی آباوئی ہی، ٹھیک ہے، جسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نسبی رشتوں سے یعنی کہ بیٹے اور بیٹی سے شروع کیا ہے کیونکہ یہ مرنے والے کے سب سے قریب ہوتے ہیں. اس کے بعد دوسرا اس کے والدین ہیں جو کہ مرنے والے کے والدین میں سے، اب اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں، اس میں ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ مثلا کہ اگر مرنے والا ہے، اس کی بیوی بھی ہے، اس کے والدین بھی ہے، تو ایک حصہ 8واں حصہ بیوی کا نکال کے، چھٹا حصہ والدین کا نکال کے، باقی جو بچے گا وہ سارا اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا. اور اگر اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے وارث اس کے والدین ہی ہوں گے. اگر کوئی نہ ان میرڈ بچہ لڑکا مر گیا ہے، اس کی کچھ جائیداد تھی، کوئی اس کی چیزیں تھیں، تو اس کے وارث والدین ہی ہوں گے، لیکن باپ کو اس میں سے 2/3 ملے گا اور والدہ کو 1/3 ملے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اگر اس کے کوئی بھائی بہن بھی ہوں گے تو والد اور اس کی والدہ کو 1/6 حصہ ملے گا. وہ اس لیے ایک وصیت کی ادائیگی کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہی ہوگا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا بتا دیا، ہاں جی، پہلا حصہ آ گیا والدین کا اور اولاد کا، دوسرا حصہ آ گیا بیوی اور خامد کا، یعنی کہ نکاح کے ریفرنس میں جو رشتے ہیں. اگر مرد مر جاتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کے لیے اگر ایک عورت مر جاتی ہے اور صرف اس کا خامد ہے تو اس کے مال کا آدھا حصہ خامد کو مل جائے گا. اور اس کے بعد اگر اس کی کوئی اولاد ہو تو اس کا پھر 1/4 حصہ خامد کو مل جائے گا. اور اگر خامد فوت ہو گیا ہے تو اس کے مال کا 1/4 حصہ اس کی بیوی کو اور 8واں حصہ اگر اس کی اولاد ہے تو. ٹھیک ہے، یہ ہے جی تقسیم وراثت کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی تقسیم، وراثت کی تقسیم وصیت کی ادائیگی اور ادائے قرض کے بعد ہوگی. اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی ایسا بندہ مر جاتا ہے جو کلالہ ہے، یعنی کہ ایک ایسا مرد ہے جس کی نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے لیکن اس کے بھائی بہن ہیں، تو وہ اس میں سے شریک ہو جائیں گے 1/3 میں، یعنی کہ تیسرے حصے میں 1/3 کو چھوڑ کر، وصیت کے بعد جو کہ اس نے کی غیر مضار. دیکھیں جی، اس کے علاوہ بہت سی اور فارمز ہو سکتی ہیں وراثت کی تقسیم کی. جس کو ریوائز کر لیجئے. نمبر 1 یہ ہے کہ ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا. نمبر 2 کہ میت کے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ موجود ہیں اس حساب سے وراثت کی تقسیم کی جاتی ہے. یعنی کہ اگر بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو اس حساب سے، اگر
اگر اس کا باپ بھی ہے تو اس کی اور تقسیم ہوگی، اگر اس کی ماں ہے تو وراثت میں پھر وہ یعنی کہ ریشو چینج ہوتی رہے گی. اور اسی طریقے سے قرآن حکیم نے ہر ایک کے حصے بتا دیے ہیں. اس کے علاوہ پوتی نواسی کا حصہ، چاچے کا حصہ، یہ سارا پھر یہ وصیت کے ایک بڑے لمبے چوڑے مسائل ہیں، اور یہ دورہ تفسیر القرآن اس چیز کا متحمل نہیں کہ ہم اس کو سارا ڈسکس کریں. آپ اس کے لیے مزید ڈیٹیل میں اگر ڈسکس کرنا ہے یا پڑھنا ہے تو آپ ضرور اس کو اسٹڈی کیجیے گا. یہ اللہ کی حدود ہیں. جو اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اس کو جنات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کون سی حدود ہیں؟ یہ بہت سیڈ فیکٹ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو غیر منقولہ جائیداد ہے وہ شاید بیٹیوں کو کہیں کوئی دے ہی دے، لیکن منقولہ جائیداد جس کے باقاعدہ ان کے نام وہ کر دی جاتی ہے، بہت کم فیملیز میں اللہ ماشاء اللہ وہ بچیوں کو دی جاتی ہے. لیکن اللہ کی قرآن ایون کہ بڑے بڑے دیندار گھرانوں میں بھی ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وہاں پر بھی اولاد اور بیٹی کا حصہ نہیں نکالا جاتا. اولاد میں صرف بیٹوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اس کی بیوہ کا اور اس کی بیٹیوں کا حصہ ہی نہیں دیا جاتا، جبکہ یہ صریحاً اللہ کے حکموں کے نافرمانی ہے، اور یہ اللہ کی حدود ہیں. جو اللہ کی اس حد کو پورا کرتا ہے نا کہ وارث نے ورثاء کو اس کا حق دے دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود کو پھلانگ دے، اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا. تو یہ وہ حدود ہیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بہت گارڈ فل ہو کر اس کو آپ نے ادا کرنا ہے. آگے آ جائیے، کیونکہ یہ عورتوں سے ریلیٹڈ سورہ مبارکہ ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فحش اور فاحشہ کا بڑا ذکر ہوگا کہ وہ دو عورتیں یا دو مرد جو آپس میں بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان پر گواہ بناؤ، اور اگر وہ گواہی دے دے تو ان کو گھر میں روک دو. ٹھیک ہے، جو عورتیں فاحشہ کا مرتکب ہوتی ہیں نا، یعنی کہ بے حیائی ظاہرہ طور پر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بتایا ہے کہ ان کو گھر میں امسکوہن، ان کو کہیں باہر آنے جانے نہ دو، ان کو گھر میں روک دو یہاں تک کہ وہ مر جائیں. یہ پہلا حکم تھا اس کی سنگسار اور کوڑوں کے حکم سے پہلے، کہ جو عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں. اب دیکھیں قرآن حکیم میں کتنا وہ ایک پردہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈائریکٹ اوپن ورڈز کا استعمال نہیں کیا، یعنی کہ زنا کاری کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو نے کہا ہے کہ اس پر گواہ بناؤ 4 مرد، کیونکہ اس کی ایکچولی سزا بڑی سخت ہے. تو اس میں پھر جو ایک انویسٹیگیشن کا کرائیٹیرین سیٹ کر دیا گیا وہ بھی بڑا سخت ہے کہ آپ نے 100% اس کے بارے میں مکمل طور پر شواہد موجود ہوں گے تو حد جاری ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. اور 4 مردوں کی گواہی اس لیے بھی کہ اس عورت نے، اس مرد نے پھر بڑا کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کیا، تو اس لیے ان کو کھلم کھلا اس کی سزا دی جائے گی. اور 2 لڑکے وہ جو آپس میں بے حیائی کا ارتکاب کریں، فعل قوم لوط جو وہ کرتے ہیں، مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، تو اس میں اگر وہ توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو ان سے اعراض کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ان کو مارو، زود و کوب کرو. اب اس کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فردر بتایا ہے کہ ان کو آپ مار بھی سکتے ہیں، ڈیپینڈز آن دا سچویشن، ان دونوں کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے توبہ کی شرطیں بتا دیں. اس کو یاد رکھیے کیونکہ ہم نے اس رمضان میں اللہ سے بہت توبہ استغفار کرنی ہے، لیکن ایسے نہیں جیسے کہ آپ ٹی وی لگا کر اور کوئی مولانا صاحب بیٹھ کے توبہ کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ کا دھیان بھی نہیں، اور آپ ہر دعا کے آخر میں جمائیاں لے کے آمین کہہ رہے ہیں. توبہ دراصل اپنے عمل کی اصلاح کا نام ہے. تو جو توبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے لوٹ آنا. مثلاً کہ آپ نے کسی جگہ پر غلط ٹرن لے لیا تو آپ اپنی گاڑی کو واپس لاتے ہیں اور واپس صحیح جگہ سے یو ٹرن لیتے ہیں، تو توبہ بھی یو ٹرن کا نام ہے. اگر آپ کی زبان کی تیزی سے کسی انسان کا دل ٹوٹا ہے تو اس سے سب سے پہلے معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کرے گا. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ توبہ ایک عمل ہے، توبہ ایک لفظ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ توبہ یعنی کہ کوئی شخص اگر برا کام کر کے اپنے اس ایکشن سے اصلاح چاہتا ہے اور اس کو نہیں یاد رہا، اس نے جہالت میں یا کم علمی میں یا اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط کام کر لیا اور جلد ہی لوٹ آئے، یہ نہیں کہا کہ آگے، کیونکہ یاد رکھیں اگر غلط ٹرن پہ گاڑی آپ لے جاتے ہیں، جی پی ایس کو آپ فالو کر رہے ہیں اور آپ کی گائیڈ نے آپ کو غلط سائڈ پہ گاڑی لے گئی، دا مومنٹ یو ریئلائز کہ آپ نے غلط ٹرن لیا ہے، اب واپس اسی لمحے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب سے واپس لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو کہ چلتے ہی رہتے ہیں غلط راستے پر. دے ہیو میڈ دس رانگ دیر لائف سٹائل. یہ اگر وہ کر لیتے ہیں اور جب حتیٰ کہ اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ ان کی موت کے فرشتے ان کو لینے آ جاتے ہیں تو پھر ان کی واپسی کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. اور نہ ہی وہ لوگ تو ان کی توبہ قبول کی جاتی ہے جو کہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. اس لیے توبہ کے بارے میں یہ بڑی جامع آیت ہے، یاد کریے گا اس کو
کہ توبہ جلد کر لینی ہے، اور توبہ اس وقت تک آپ کی قبول ہوتی ہے جب تک کہ انسان موت کے فرشتے کو نہیں دیکھ لیتا۔ آگے آیت نمبر 19، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، یعنی کہ یہ کسی بھی فارم میں ہے کہ آپ عورت سے زبردستی کوئی کام کروا لیں، اس کی مرضی کا جو ہے نکاح نہ کرنے دیں، اس کی حق کے جائیداد سے محروم کر دیں، وہ مرد ہوں اور وہ ان کے باپ ہوں، وہ ان کے بھائی ہوں۔ آپ یہاں پر عورت کو اس کی جائز حق کے لیے اس کی مرضی پوچھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور دوسری ایک بیڈ روش یہ تھی کہ جب مشرکین مکہ اس دور میں یہ تھا کہ عورتوں کے ہر چیز کے وہ زبردستی وارث بن جاتے تھے جو حالات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا، اور مردوں کو یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ان کو تنگ نہ کرو، کہ جان بوجھ کے ان کو تنگ کرو تاکہ وہ خود خلا لے لیں وہ ساری چیزیں دے کر جو کہ انہوں نے جو آپ نے انہیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، اگرچہ کہ ہاں ایک صورت میں مرد کو اجازت ہے کہ وہ عورت کے ساتھ ناراضگی اور سختی کر سکتا ہے، اگر وہ عورت اس مرد کی وفا میں بے وفائی کرتی ہے، اس کی محبت میں بے وفائی کرتی ہے، تو وہ مرد اس کے ساتھ برا سلوک کر سکنے کا اس کو اجازت ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ نے کہا وعاشروہن بالمعروف، ان سے اچھے طریقے سے رہو۔ تو اس سے مرد جو بھائی ہیں ہمارے، ان کو یہ بات بتا دینی چاہیے کہ عورت اگر اچھا کھانا نہیں بناتی، اس کو گھر صاف نہیں کرنا آتا، اس کو بہت اچھے کھانے بنانے نہیں آتے، اگر اس کو اس طرح سے یہ چیزیں نہیں آتی تو اس کا لحاظ کر چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر اس میں تم ایک برائی دیکھتے ہو تو اس میں ایک اچھائی بھی ہو سکتا ہے پاؤ۔ تو دس از واٹ ایکچولی یو شوڈ کیپ ان یور مائنڈ وائل یو موو آن ان دس ورلڈ۔ آپ اپنے ریلیشنس کو جب لے کر چل رہے ہیں تو اس کی اچھائیوں پہ بھی فوکس کرتے رہا کیجیے۔ قرآن حکیم ہمیں سوچنے کا انداز سکھا رہا ہے، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اور تمہیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، اللہ اس میں بہت سی خیر تمہارے لیے ڈال دے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ عورت بھی بابرکت ہوتی ہے اور عورت بھی بابرکت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم کسی عورت کو زوج مکان زوج، اگر تمہیں ایک عورت ناپسند ہے ڈیو ٹو اینی ریزن، اور وہ بھی معذور ہے، مثلاً کہ تمہیں بہت وزادار بہت خوبصورت عورتیں پسند ہے، وہ بیچاری ذرا بزرگ ہو چکی ہے، تو یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اگر تم بدلنا چاہتے ہو تو پھر جو پرانی بیوی کو تم نے کچھ بھی دیا ہو، ایک قنطار خزانے کی چابیاں تھمائی ہو، تو اسے واپس نہیں لے سکتے۔ تو یہ نہیں کرنا کہ اب چونکہ وہ تمہاری زندگی سے تم اس کو نکال رہے ہو تو تم اس کو بہتان باندھ کر اور اسے سارا کچھ واپس لے کر اس کو زبردستی نکالو۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اچھی اخلاق کی یہ علامت نہیں ہے، جب تم لوگوں کی آپس میں دوستی تھی، محبت تھی، تب تو تم لوگوں کی بڑی گاڑی چنتی تھی، محبتیں بھی کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے سامنے بے پرد بھی ہو جاتے تھے، اور اب جب وہ تمہیں اچھی نہیں لگ رہی تو تم اس کے بارے میں الٹی الٹی باتیں کرو، ایسے نہیں کرنا۔ آگے جو ہے 2 آیات میں محرمات کا ذکر ہے۔ پہلے آپ نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں کھانے پینے کے بارے میں محرمات، یہ چونکہ عورتوں سے ریلیٹڈ سورہ مبارکہ ہے اس لیے اس میں محرمات کا ذکر ہے جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلی کیٹیگری ہے تو وہ عورتیں جو کہ آپ کے باپ کی بیویاں ہوں، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیونکہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، جس خامد کی بیوی فوت ہو جاتی تو اس کا جو بیٹا اس کا وارث ہوتا تو ساتھ ہی اس کی بیوی کو بھی اپنی وراثت میں لے لیتا۔ اللہ نے کہا یہ تو بہت بڑی بے حیائی ہے۔ آگے جی ہمیں 3 کیٹیگریز میں محرمات کا ذکر ہے، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں۔ مائیں اور ماؤس کی کیٹیگری میں آگے نانیاں دادیاں بھی آ جاتی ہیں، آپ کی بیوی کی مائیں بھی آ جاتی ہیں، بیوی کی نانیاں دادیاں بھی آ جاتی ہیں، یعنی کہ اس میں آپ کے جو ہے نا سحری رشتے، یعنی کہ آپ کے سسرالی رشتے، یہ سارے اس میں جاتے ہیں۔ سسرالی رشتوں کے میں بھی اور آپ کے نسبی رشتوں میں بھی مائیں ساری حرام ہیں، آپ کی اپنی ماں ہو، آپ کی سوتیلی ماں ہو جس سے باپ نے صحبت کر لی، آپ کی نانی ہو، آپ کی دادی ہو، آپ کی ساس ہو۔ اس کے بعد بہنوں کی کیٹیگری میں باپ کی اور ماں کی دونوں بہنیں آ جاتی ہیں، آپ کی رضاعت کی بہنیں بھی آ جاتی ہیں، ایون کہ آپ کی بیوی کی بہنیں بھی آ جاتی ہیں۔ اگر آپ کی بیوی اگر وہ عورت آپ کے نکاح میں ہے تو آپ اس کی اپنی سالی سے شادی نہیں کر سکتے۔ اگر اس عورت کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو چونکہ وہ اس کی بہن اب ہے بے شک، تو اس وقت پہ شادی ہو سکتی ہے۔ تو بہنوں کی سب کیٹیگریز میں آپ کی بہنیں، آپ کی سگی بہنیں، آپ کے باپ کی طرف سے بہنیں، آپ کی ماں کی طرف سے بہنیں، سوتیلی بہنیں، آپ کی باپ کی بہنیں یعنی کہ آپ کی پھوپھو، آپ کی ماں کی بہنیں یعنی آپ کی خالہ، پھر اس کے بعد آگے آ جاتی ہے بیٹیوں کی کیٹیگری، ٹھیک ہے۔ بیٹیوں میں آپ کی اپنی بیٹیاں، آپ کی بیوی کی بیٹیاں، اور اس کے بعد آپ کی بہن کی بیٹیاں، آپ کے بھائی کی بیٹیاں، یہ سب آپ پر یہ ہیں وہ رشتے جو محرمات میں جاتے ہیں۔ اور عورتوں کو ان رشتوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہیں وہ رشتے جس کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتی تو وہ حج پہ بھی جا سکتی ہے، عمرے پہ بھی جا سکتی ہے، وہ اس کی محافظ ہیں اور وہ ان کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار بھی کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رضاعت کے ریفرنس میں جو رشتے
رشتے حرام ہیں وہ رشتے بھی رضائی مائیں اور پھر رضائی ماؤں کے جتنے بھی آگے سے ریلیشنز ہیں ان کے بھائی بہن وہ سب آپ پر اسی طریقے سے حرام ہو جائیں گے، اور آپ کی بہوئیں بھی، کیونکہ بیٹیوں کے ریفرنس میں وہ بھی جاتی ہیں، اور وہ آپ کے سگے بیٹوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ بھی آپ پر حرام ہیں۔ تو یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو تو ایک بہن کے ہوتے ہوئے اس کی دوسری بہن سے نکاح حرام ہو گیا، اسی رشتے میں پھر پھوپھی اور خالہ بھی آ جاتی، پھوپھی اور بھتیجی بھی آ جاتی ہے، خالہ اور بھانجی بھی آ جاتی ہے، یعنی خالہ سے شادی کی ہے تو اس کی بھانجی سے آپ نہیں کر سکتے، اور وہ جو گزر چکا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری ہے یہ جاننا، تو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائے کہ جو ہم خواتین ہیں اس کے علاوہ جو بھی ریلیشن ہیں وہ ان کو آپ کے بال، آپ کے جسم کی ایسے آزاد نہیں دیکھنے چاہیے جو کہ آپ کی زینت میں جاتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے ان کے علاوہ آپ نے اپنی زینت کو چھپا لینا ہے ان رشتوں کے علاوہ، یعنی کہ آپ کے چاچو، آپ کے ماموں، آپ کے پاپا، آپ کے بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا خامد، آپ کا سسر، اور اس کے بعد آپ کا رضائی باپ، آپ کا ستیلا باپ، یہ اور اس طرح سے ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزاریے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا چوتھا پارہ اپنا اختتام کو پہنچا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس کو خالصتاً اپنی رضا کے لیے اپنے دربار میں شرف قبولیت بخشے، اور اس کا ثواب ہمارے والدین اور اساتذہ اور ان تمام لوگوں تک پہنچائے جنہوں نے اس کار خیر میں ہمارے لیے ساتھ دیا، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام پر سب کو، جو بھی میرے لسنرز ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اکٹھا کریں، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔